پارہ نمبر 6 ہے جی، سورۃ النساء ہے، آیت نمبر 162 162 کے بعد۔ پارہ نمبر 6 سورۃ النساء آیت نمبر 162 162 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا بے شک ہم نے اوحینا وحی بھیجی ہم نے الیک طرف آپ کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کما جس طرح اوحینا وحی بھیجی حکم بھیجا ہم نے الی نوح طرف نوح علیہ السلام کی، والنبیین اور طرف تمام حقیقی نبیوں کی، النبی سچے نبی، حقیقی نبی، جھوٹے نبی نہیں، من بعد پیچھے اس کے جو من بعد ہی بعد ان کے نوح علیہ السلام کے بعد، اوحینا اور وہی بھیجی ہم نے الی ابراہیم طرف ابراہیم علیہ السلام کی، و اسماعیل اور طرف اسماعیل علیہ السلام کی، و اسحاق اور طرف اسحاق علیہ السلام کی، و یعقوب اور طرف یعقوب علیہ السلام کی، والاسباط طرف ان کی اولادوں کی، و عیسیٰ اور وہی بھیجی ہم نے طرف عیسیٰ علیہ السلام کی، و ایوب اور ایوب علیہ السلام کی، و یونس اور طرف یونس علیہ السلام کی، و ہارون اور طرف ہارون علیہ السلام کی، و سلیمان اور طرف سلیمان علیہ السلام کی، و آتینا اور دی ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور کتاب۔ ان سب پیغمبروں کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم بھیجے، اور ان پیغمبروں نے اللہ کے حکموں اور فیصلوں کو اپنی قوموں میں نافذ فرمایا اور ان پہ خود عمل کر کے دکھایا، اسوہ حسنہ بنے، اور قوموں کو جو ہے ان پر اللہ کے حکموں اور فیصلوں کو چلانے کی کوشش کی۔ یہی پیغمبروں کی محنت تھی، یہی ان کی ذمہ داری تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی حکم نازل ہو اس کو لوگوں تک پہنچائیں اور لوگوں سے ان پر عمل کروائیں۔ یہی ہے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت، یہی ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت، یہی ہے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، یہی ہے کائنات کے مالک کی عظمت و شان کہ ہر فرد جو ہے وہ اس اللہ کے سامنے جھکے، اس سے فریاد کرے، اس سے مانگے، اس کی عبادت کرے، اس کو کائنات کا سب سے اعلیٰ جو ہے کائنات کی سب سے اعلیٰ ذات سمجھے، اس کو ہی سپر پاور سمجھے، کسی اور کو اس کے مقابلے میں مخلوق ہوتے ہوئے جو ہے اس مخلوق کو جو ہے اللہ کے مد مقابل نہ لائے، نہ اس میں اس کی ذات اور صفات میں شریک کرے۔ اور رسلاً اور بہت سے پیغمبروں کو قد قصصنا ہم نے بیان کیا ان کو علیہ کا اوپر آپ کے من قبل، اس سے پہلے ہم نے کچھ پیغمبروں کو جو ہے اس سے پہلے بیان کیا، رسلاً بہت سے پیغمبر لم نقصص نہیں ہم نے بیان کیا ہم ان کو علیہ کا اوپر آپ کے۔ پیغمبروں کی کچھ تعداد ہے جن کو ہے اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام پر وحی کے ذریعے ان کی مختصر حالات واقعات، ان کی قوموں کے واقعات بیان فرمائے، اور اکثر پیغمبروں کی ہے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے نہیں بیان فرمایا کہ وکلم اللہ، اور کلام کی موسیٰ علیہ السلام نے، بات کی موسیٰ علیہ السلام نے، کلم اللہ موسیٰ، اور کلام کیا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے، تکلیماً کلام کرنا۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے کوہ طور پہ باتیں کی۔ کوہ طور پہ جب موسیٰ علیہ السلام مدین سے واپس مصر جا رہے تھے تو راستے میں کوہ طور پڑتا ہے صحرائے سینا میں، تو رات کا وقت تھا، ٹھنڈا موسم تھا۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھا کہ کوہ طور پر جو ہے آگ کا شعلہ نظر آ رہا ہے، تو وہاں گئے، گھر والوں کو بٹھایا کہ یہاں بیٹھو، میں آگ دیکھ رہا ہوں، اس میں سے جو ہے میں ایک تو ہے انگارہ لے کر آتا ہوں، ہم آگ جلا کر سردی دور کریں گے، دوسرا ہم راستہ ریگستان میں جب پوچھ کر آؤں گا کہ ہم نے مصر جانا ہے کس سمت جائیں۔ تو آگے جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ روشنی تھی، اور وادی طوا میں ایک درخت سے جو ہے وہ آگ نکل رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے جب موسیٰ علیہ السلام وادی میں داخل ہوئے تو اللہ نے فرمایا موسیٰ جی یہ وادی طوا مقدس ہے، پاکیزہ ہے، جوتا اتار کر اس میں داخل ہوں۔ اللہ سے باتیں ہوئیں، اللہ نے پوچھا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ فرمایا یہ لاٹھی ہے، اس پر میں تھک جاتا ہوں، بھیڑ بکریاں چرانے پر تو میں ٹیک لگا لیتا ہوں، اور اس کے بعد جو ہے میں اس لاٹھی کے ذریعے بکریوں کے درختوں کے پتے بھی جھاڑ لیتا ہوں۔
اور بھی کام کر دیتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو زمین پہ ڈالا تو بہت بڑا سانپ ہو گیا اور بن گیا اور ڈرتے ہوئے بھاگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ جی نہ بھاگو، میرے پاس جو ہے پیغمبر جو ہیں وہ ڈرا نہیں کرتے۔ پھر فرمایا کہ دایاں ہاتھ جو ہے وہ بغل سے نکالو، وہ چمک رہا تھا۔ تو یہ معجزے دے کر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو، جن کو موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر اللہ تعالیٰ نے ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت عطا کر دی اور دونوں کو حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ۔ یہ ساری گفتگو اور ساری باتیں کوہ طور پر ہوئیں۔ فرمایا رسولاً بہت سے پیغمبروں کو ہم نے بنایا، مبشرین خوشخبری دینے والے، منذرین ڈرانے والے، کہ اللہ تاکہ نہ یکون ہو للناس واسطے لوگوں کی اللہ اوپر اللہ تعالیٰ کی حجتن کوئی دلیل بعد الرسل بعد پیغمبروں کے۔ اللہ رب العزت نے پیغمبروں کو جو ہے نیک کام کرنے والوں کے لیے، ایمان کے بعد نیک کام کرنے والوں کے لیے خوشخبری سنائی کہ اللہ رب العزت کے ہاں تمہاری کامیابیاں ہیں، تم اللہ کے محبوب ہو، پیارے ہو، فرما بردار ہو، اللہ تم سے محبت کرتا ہے۔ اور اللہ کے نافرمانوں، باغیوں، سرکشیوں کو پیغمبروں نے ڈرایا کہ تم اللہ کے باغی سرکش ہو گئے ہو تو اللہ سے دور ہو گئے ہو، اللہ کے عذاب کے مستحق ہو رہے ہو، اپنے آپ کو بچا لو، تاکہ قیامت کے دن جو ہے کوئی قوم یہ کہہ نہ سکے کہ یہ ہماری طرف سے کوئی پیغمبر آیا نہیں، کوئی ہدایت آئی نہیں تو ہمیں سزا کیسی۔ اس لیے اتمام حجت واسطے، حجت پوری کرنے واسطے، دلیل پوری کرنے واسطے اللہ تعالیٰ نے بستیوں کی طرف جو ہے روئے زمین کی بستیوں پر جو ہے اپنے پیغمبر، اپنی ہدایت، آسمانی کتابیں بھیجیں اور ان کو جو ہے انہوں نے پیغمبروں نے اللہ کی ہدایت پہنچائی۔ تو سب پیغمبروں کے پاس ہدایت آسمان سے اتری تھی۔ یہ اسمبلیوں کے اندر جو ہے کسی پیغمبر نے کسی اسمبلیوں کے جاہلوں، چوروں، ڈاکوں، لٹیروں سے جو ہے قوم کے لیے، بستی کے لیے جو ہے قانون اور آئین اور اسلام اور دین نے بنوائے۔ دین اسلام سب پر جو ہے آسمان سے اترتا تھا۔ یہ یہود و نصارہ جو ہے کافر ہیں جو اپنے دین بناتے ہیں خود اسمبلیوں میں، یہ پیغمبروں اور ایمان والوں کا شیوا نہیں ہے۔ پیغمبر اور ایمان والے آسمانی دین کے پابند ہیں، اور جو کافر ہیں، جو منکر ہے اللہ کے پیغمبروں کے، وہ اپنے دین، اپنے نظام زندگی جو ہے وہ اسمبلیوں میں جاہلوں کے ووٹوں سے، بد کردار لوگوں کے، چوروں ڈاکوؤں بد کردار لوگوں کے ووٹوں سے وہ بناتے ہیں۔ ایمان والے نہیں، پیغمبر ایسا کام نہیں کرتے۔ وقان اللہ ہے اللہ تعالیٰ عزیز زبردست، حکیمہ دانائی والا۔ لیکن اللہ تعالیٰ یشہد گواہی دیتا ہے بما ساتھ اس کے جو انزلہ اس نے اتارا ہے الیک طرف آپ کی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انزلہ اس نے اتارا ہے اس قرآن کو، اس کتاب کو، بعلم ہی ساتھ اپنے علم کے۔ اس کتاب میں اللہ کا علم ہے، علم کی باتیں ہیں، کوئی بات جہالت کی نہیں ہے، کوئی بات جو ہے انہونی نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے جس میں کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بھول چوک ہوئی ہو۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے بھول چوک سے، اور کسی قسم کا اس میں جو ہے اللہ اس کتاب میں پھر مخلوق کے ساتھ کوئی ایسا جو ہے حکم نہیں ہے جس میں مخلوق کے ساتھ ظلم پایا جائے۔ تو یہ کتاب ہر لحاظ سے اعلیٰ و عرفہ ہے۔ والملائکۃ اور فرشتے یشہدون گواہی دیتے ہیں اس بات کی، وکفیٰ باللہ اور کافی ہے اللہ تعالیٰ شہیدہ گواہی دینے والا۔ ان الذین بے شک وہ لوگ کافر جنہوں نے انکار کیا، وصدوا انہوں نے روکا عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، قد ضلوا تحقیق وہ گمراہ ہو گئے، ضلالا بعیدا گمراہی دور کی میں۔ جن لوگوں نے اللہ کے پیغمبروں کا، اللہ کے ایمان کے اجزاء کا، اللہ کے پیغامات کا انکار کر دیا اور لوگوں کو جو ہے اپنی گمراہی، اپنی وجہ سے لوگوں کو بھی گمراہی کے راستے پر چلایا، یہ لوگ جو ہے بڑی دور کی گمراہی میں پڑ گئے ہیں۔ ان الذین بے شک وہ لوگ کافر جنہوں نے انکار کیا، وظلموا انہوں نے ظلم کیا، کفر کیا، ظلم کے معنی شرک بھی ہے، جنہوں نے شرک کیا، اللہ کے ساتھ اس کی مخلوق کو کسی بھی طریقے سے ملا دیا، ذات کے اعتبار سے، صفات کے اعتبار سے، عبادت کے اعتبار سے، وہ رب رازق ہونے کے اعتبار سے، کسی بھی طریقے سے
جن لوگوں نے جو ہے اللہ کے ساتھ ملا دیا مخلوق کو، انہوں نے کفر بھی کیا اللہ تعالیٰ کا اور شرک بھی کیا، ظلم کیا اللہ کے ساتھ۔ ظلم کیا ہے؟ اللہ کا کسی کو شریک بنانا، یہ ظلم ہے۔ یہ اللہ باقی اس کے علاوہ کوئی ظلم نہیں ہے۔ اس کا کسی کو شریک بنانا، اس کے حکموں کے فیصلوں جو ہے کہ مقابلے میں کسی اور کا حکم فیصلہ ماننا، یہ ہے ظلم۔ یہ اللہ کے ساتھ زیادتی ہے۔ باقی اللہ کی ذات ساتوں آسمان سے اوپر، اس کے اوپر، ان کے اوپر اللہ کا عرش ہے، عرش کے اوپر اللہ تعالیٰ کی کرسی ہے، وہاں تو پہنچ نہیں سکتا۔ تو نیچے یہاں اتنے فاصلے پر جو ہے ظلم کیا ہے اللہ کے ساتھ کہ اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو اس کے برابر قرار دینا، کسی بھی اعتبار سے یہ اللہ کے ساتھ زیادتی ہے، ظلم ہے، یہ اللہ کی حق تلفی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اس کی سزا بہت جو ہے بری ہے۔ لم یکن اللہ، نہیں ہے اللہ تعالیٰ لیغفر لہم کہ وہ بخشے واسطے ان کے۔ یہ کافر اور مشرک، شرک کرنے والے جو ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا۔ ولا لیہدیہم، اور نہیں ہے کہ وہ ہدایت دے ان کو طریقہ کے راستے کی۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو کافر اور مشرک ہو گئے، نہ تو ان کو بخشے گا، ان کے گناہ معاف کرے گا، اور نہ ان کو ہدایت دے گا راستے کی۔ اللہ طریقہ جہنم، سوائے راستے جہنم کے۔ ان کو چلائے گا تو صرف جہنم کے راستے کی طرف جائے گا۔ خالدینہ، چلائے گا، خالدینہ، وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، فیہا، بیچ جہنم کے، ابدا، ہمیشہ ہمیشہ، وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں۔ وکان ذالک، اور ہے یہ بات اللہ اوپر اللہ تعالیٰ کی یسیرا، آسان۔ کافروں مشرکوں کو جہنم میں بھیجنا، ان میں آگ میں ڈالنا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ یا ایھا الناس، اے تمام لوگوں، قد جاءکم، تحقیق آیا ہے تمہارے پاس، الرسول، یہ حقیقی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بالحق کے ساتھ حقیقی سچ کے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حقیقی سچ لے کر آئے ہیں اپنے رب کی طرف سے۔ اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے دنیا میں، کوئی اس حق جیسا حق جو ہے پیش نہیں کر سکتا۔ کسی کے پاس جو ہے اتنی نہ معلومات ہے، نہ اتنا علم ہے، نہ اتنی جو ہے وہ سوجھ بوجھ ہے۔ اس لیے یہ آسمانی حق جو ہے، جو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ لے کر آئے ہیں اپنے رب کی طرف سے، یہ بے مثال ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، فضل و کلام اللہ علی سائر الکلام کا فضل اللہ علی خلقہ۔ اللہ رب العزت کے فرمان یعنی قرآن کو لوگوں کی کتابوں پر اسی طرح فضیلت حاصل ہے جس سے اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق پر فضیلت حاصل ہے۔ تو اللہ کا قرآن تمام لوگوں کی کتابوں سے افضل ہے، اعلیٰ ہے، عظمت والا ہے، شان والا ہے، ایمان جو ہے لانے کے لائق ہے۔ اور اس کے مقابلے میں کسی انسان کی کتاب جو ہے، اس کے اندر وہ جو ہے وہ حیثیت، وہ عظمت، وہ شان نہیں پائی جاتی جو اللہ کے کلام قرآن پاک میں جو عظمت پائی جاتی ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا، خیرکم، تم میں سے بہتر ہے، من تعلم، جو سیکھے القرآن، اس قرآن کو، جو صرف اس قرآن کے معانی، مفہوم اور تفسیر سیکھے، وہ تم میں سے سب سے اعلیٰ ہے۔ دیکھیں یہ جاہل مفتی جو ہے کیسے کیسے فتوے لگاتے ہیں کہ جو پڑھے گا ترجمہ گمراہ ہوگا، وہابی ہوگا، وہ نہیں پڑھ سکے گا 18 لوگوں کے بعد۔ دیکھو یہ جاہل کس قدر دشمنی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ۔ نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کے کلام کو اسی طرح دنیا کے کلاموں پر جو ہے فضیلت حاصل ہے جس سے اللہ تعالیٰ کو تمام لوگوں کے جو ہے کلاموں پر فضیلت، تمام مخلوق پر فضیلت حاصل ہے۔ اور فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن، تم میں سے سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کا علم سیکھتا ہے، اس کی تفسیر، اس کی معلومات سیکھتا ہے، وعلمہ، اور پھر اس کو لوگوں کو سکھاتا ہے۔ یہ قرآن پاک خود سیکھنا اور یہ لوگوں کو سکھانا، دنیا تک اس قرآن کا پیغام پہنچانا، یہ اس امت کا فریضہ ہے۔ اور بڑے دکھ کی بات ہے اگر لوگوں کو قرآن پاک کا ترجمہ بھی نہ پڑھنے دیا جائے تو پھر دنیا کو قرآن کا جو ہے پیغام کون پہنچائے گا؟ جب لوگوں کو ہی پیغام ہے، جب قرآن پاک کا پیغام سیکھنے نہیں دینا تو پھر دنیا تک پیغام کون پہنچائے گا؟ یہ دیکھیں کھلم کھلا رب کی بھی نافرمانی ہے اور کھلم کھلا نبی علیہ السلام کی بھی نافرمانی ہے۔ کہ فرمان نبی جو تم میں سے بہتر وہ ہے
جو اس قرآن کو سیکھے، اس کی تعلیمات حاصل کرے، وَعَلَّمَهُ، اور پھر اس کی تعلیمات جو ہے لوگوں تک پہنچائے۔ یہ فرمان نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ بلغوا عنی ولو آیۃ، تمہارے پاس اسے ایک آیت کا علم بھی ہے تو اس کو لوگوں تک پہنچاؤ۔ یہ مشن ہے اس امت کے ہر فرد کا، خواتین و حضرات کا، کہ جس کے پاس قرآن کی ایک آیت کا بھی علم ہے وہ آگے دنیا تک پہنچائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے میرے حبیب جو آپ کی طرف اتارا گیا ہے قرآن پاک، اس کی تبلیغ کر، اس کو دنیا تک پہنچا دے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر تو نے یہ کام نہ کیا، دنیا تک اس قرآن پاک کا پیغام نہ پہنچائے، فما بلغت رسالتہ، پھر آپ نے اپنی جو رسالت کا ذمہ داری ہے پھر تم نے وہ ادا نہیں کی۔ تو یہ واضح حکم ہے اللہ تعالیٰ کے اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن پاک کے بارے میں۔ لیکن ہماری بدبختی ہے کہ یہ فرقے اس قدر چھائے ہوئے ہیں اپنی جہالتوں کے ذریعے کہ یہ لوگوں کو قرآن سے روک رہے ہیں کہ قرآن سمجھ کر نہ پڑھنا۔ انہوں نے لوگوں اپنے اندر جو ہے اپنے فرقوں کو مسلط کیا ہوا ہے۔ تو اب یہ جو ہے قرآن کہتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی طرف اتارا گیا ہے اس کو لوگوں تک پہنچا دو۔ اللہ حکم دے رہے ہیں، بلغ فعل امر ہے، اور ہم لوگوں کو جو ہے قرآن ترجمہ پڑھنے سے روک رہے ہیں۔ جلدی فتوے مفتی بن کر ہم فتوے لگا رہے ہیں اور لوگوں کو جو ہے روک رہے ہیں اللہ کے دین سے۔ یہ ہے اللہ کے دین سے روکنا کہ ان کو قرآن کا ترجمہ ہی نہ پڑھنے دیا جائے۔ تو جب وہ خود نہیں پڑھیں گے تو پھر جو ہے وہ دنیا کو اس قرآن کا پیغام کیسے پہنچائیں گے؟ مسلمانوں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، جو اللہ کا قرآن کہتا ہے، جو نبی کا فرمان کہتا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہ ظالم جعلی علماء اور مفتی جو ہے یہ آسمانی دین کے دشمن ہیں، یہ اس قرآن کے دشمن ہے، یہ نبی علیہ السلام کے رسالت و نبوت کے دشمن ہیں۔ یہ اس لیے لوگوں کو روکتے ہیں، نہ خود اس قرآن کی تعلیمات حاصل کرتے ہیں، نہ لوگوں کو حاصل کرنے دیتے ہیں۔ جب یہ لوگ اسلام کی تعلیمات حاصل نہیں کریں گے، جاہل رہیں گے، تو دنیا کو قرآن کا پیغام پھر کون پہنچائے گا؟ سوچنے کی بات ہے۔ یہ اسلام دشمنی ہے، لوگوں کو ترجمہ نہ پڑھنے دینا، لوگوں کو قرآن کی تعلیم حاصل نہ کرنے دینا، یہ اسلام دشمنی ہے، کھلم کھلا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ اسلام دشمنی ہے کہ اگر لوگ جو ہے قرآن سیکھ گئے پھر ہمارے جو بنائے ہوئے جو ہے نا دین اسلام جو فرقوں کے ہیں وہ نہیں چلیں گے، وہ لوگ وہ لپیٹ کر رکھ دیں گے لوگ کہ ہم نہیں ان کو مانتے۔ اور یہ اتنا بڑا ظلم اس قرآن کے ساتھ کہ اس کو سمجھ کر پڑھنے کی سے روکا جاتا ہے۔ دنیا کی واحد کتاب ہے جس کی یہ دشمنی ہے، جس کے ساتھ یہ دشمنی ہے کہ اس کا لوگ ترجمہ نہ پڑھیں۔ دنیا کی واحد کتاب یہ ہے جس کے ساتھ یہ اس قدر ظلم ہو رہا ہے کہ لوگوں کو جو ہے نہ پڑھایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، اور نہ ان کو جو ہے سیکھنے دینے کی جو ہے اجازت دی جاتی ہے، ان کو ڈرایا جاتا ہے کہ قرآن پڑھو گے، ترجمہ پڑھو گے، بھابی ہو جاؤ گے، تم جو ہے اپنا گمراہ ہو جاؤ گے، استغفر اللہ، اور 18 علوم کے بغیر تم پڑھ ہی نہیں سکتے۔ یہ سب جھوٹے فتوے نہیں، یہ فتنے ہیں، یہ اللہ کے دین کی مخالفت میں یہ فتنے ہیں، فتوے نہیں ہیں، یہ جاہلوں کے فتنے ہیں۔ انہوں نے لوگوں میں فتنے ڈال رکھے ہیں قرآن کی مخالفت میں، قرآن کی دشمنی میں۔ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی اور کتاب لوگوں تک پہنچائی تھی؟ مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر کے صحابہ کرام کو کوئی اور کتابیں سناتے رہے نبی علیہ السلام اس قرآن کے علاوہ؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ حکم دے کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی طرف اتارا گیا اس کو لوگوں تک پہنچا دو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی علیہ السلام لوگوں تک قرآن نہ پہنچائیں؟ یہ سوچ بھی نہیں سکتے وہ۔ نبی علیہ السلام نے سارا قرآن پاک جو ہے وہ سارا لوگوں تک پہنچایا، اور ہم اس قرآن سے لوگوں کو روک رہے ہیں۔ یہ صرف اسلام دشمنی اس لیے ہے کہ ہم نے جو من گھڑت جو ہے جھوٹے دین بنائے ہوئے ہیں تاکہ وہ جو ہے ختم نہ ہوں۔ ہمارے جھوٹے دین بنائے ہوئے ہیں وہ غالب رہیں،
اگر قرآن لوگوں نے سیکھ لیا تو پھر ہمارے دین جو ہے وہ شکست کھا جائیں گے، وہ ختم ہو جائیں گے، لوگ نہیں مانیں گے، لوگ اللہ کے قرآن کو مان کر غالب آ جائیں گے۔ اصل جو ہے ان کو تکلیف جو ہے جاہلوں کو یہ ہے کہ ہماری بنایا ہوا دین اور مذہب جو ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہ اے لوگو، تمہارے پاس حقیقی پیغمبر آ گیا ہے، بالحق کے ساتھ حقیقی سچ کے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، فآمنوا، بس ایمان لاؤ، خیر لکم، یہ بہتر ہے واسطے تمہارے، تم اس حق کی یہ باتوں پر، نصیحتوں پر، اس حق کے آسمانی فیصلوں اور حکموں پر ایمان لاؤ۔ تو یہ صریحاً اللہ کے آسمانی دین کی دشمنی نبھائی جا رہی ہے، صریحاً کھلن کھلا جو اللہ کے دین کی مخالفت ہے، دشمنی ہے اللہ کے دین سے۔ تو نبی علیہ السلام جو رحمت للعالمین بنائے گئے ہیں، جو ساری دنیا کے لیے پیغمبر بنا گئے ہیں، ان کا دین لوگوں تک پہنچے گا کیسے؟ ہم تو اپنے کلمہ پڑھنے والوں کو قرآن نہیں پڑھنے دیتے، تو پھر دنیا تک قرآن یہ کیسے پہنچے؟ مسلمانوں ذرا سوچو یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، یہ ہمارے اللہ کے آسمانی دین کے ساتھ کیسا ظلم کر رہے ہیں یہ جاہل لوگ، جاہل مفتی، یہ فتنے پھیلا کر یہ کیا کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، ہمارے رب کے دین کے ساتھ یہ کیا کر رہے ہیں؟ مسلمانوں سوچو ذرا، آنکھیں بند نہ کرو، یہ فتنے برپا کر کے جو ہے یہ اللہ کے دین کو شکست دے رہے ہیں۔ فرمایا کہ وَإِن تَكْفُرُوا، اگر تم نے انکار کر دیا جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو ہے وہ حق لے کر آئے ہیں اپنے رب کی طرف سے، اگر اس کا حق کا انکار کر دیا تم نے، یاد رکھو، اس کو نہ سمجھا، اس کو نہ سمجھنے دیا، اس کو دنیا تک نہ پہنچایا تم نے، تو یاد رکھو فإن للہ، پس بے شک بات سے اللہ تعالیٰ کی ہے، ما فی السماوات، جو بیچ آسمانوں کے، والارض، بیچ زمینوں کے، پھر اللہ تمہارا محتاج نہیں ہے کہ تم اس کا دین پھیلاؤ گے تو وہ قائم ہے ورنہ نہیں قائم ہے، نہیں، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تم جتنے لوگوں کو گمراہ کرو گے سب کا جو ہے بوجھ جو ہے قیامت کے دن جو ہے تم اٹھاؤ گے، یاد رکھو، یحملون اثقالہم اثقالا مع اثقالہم، یہ ظالم جو لوگوں کو اپنے فتنوں سے جو ہے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور دین حق کی مخالفت اور دشمنی میں لوگوں کو جو ہے بدظن کر رہے ہیں، یہ جو ہے یہ لوگوں اپنے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے، اور جن کو گمراہ کریں گے ان کے گناہوں کا بھی بوجھ اٹھائیں گے۔ یہ قرآن کا فیصلہ، یحملون اثقالہم اثقالا مع اثقالہم۔ تو لوگوں کو گمراہ کرنا بہت بڑا ظلم ہے۔ آخر اس کتاب بیچاری کا قصور کیا ہے کہ ہم لوگوں کو اس سے روکتے ہیں کہ ترجمہ نہ پڑھو؟ اس کا کیا قصور ہے؟ سوچو کہ دنیا کی مظلوم ترین کتاب یہ بن گئی ہے کہ جس کو ہم جو ہے سمجھ کر نہ پڑھتے ہیں نہ پڑھنے دیتے ہیں۔ کوئی ایسی مثال کسی کتاب کی دنیا میں نہیں مل سکتی، اور یہ سارا جو ہے ان جاہلوں کا فتنہ ہے، اسلام دشمنی ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ وَقَانَ اللّٰهُ، ہے اللہ تعالیٰ، علیماً، بہت زیادہ علم والا، حکیماً، بہت زیادہ دانائی والا۔ یا اہل الکتاب، اے خاص کتاب والو، یہودی و عیسائیو، لا تغلو، نہ زیادتی کرو، فی دینکم، بیچ اپنے دین کے۔ دین میں زیادتی کیا ہے؟ دین کی کسی بات کو چھپا لینا، دین میں سے کوئی حکم احکام اللہ کے نکال دینا، چھپا لینا، یا دین میں اپنی طرف سے من گھڑت مسئلے بنا کر شامل کر دینا، یہ اللہ کے دین کے ساتھ زیادتی ہے۔ اور یہود و نصارہ نے یہ زیادتی کی ہے، قرآن گواہی دے رہا ہے، یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہ ظالم اللہ کی آسمانی کی کتابوں کو ان کی عبارتیں بدل دیتے تھے۔ یہ قرآن کی آسمانی کتابوں کی وہ عبارتیں بدل دیتے تھے، اس لیے اللہ ان سے کہتے ہیں کہ اے اہل کتاب، لا تغلو، نہ تم زیادتی کرو، فی دینکم، بیچ اپنے دین کے۔ رب کی کتابوں کے احکام اور فیصلے، ایک تو یہ ہے کہ چھپاؤ نہ، دوسرا اس کی عبارتیں تبدیل نہ کرو، تیسرا اس کے اندر جو ہے اپنی من مرضی کے مسئلے گھڑ کر اس میں شامل نہ کرو۔ چنانچہ انہوں نے انہی طریقوں سے جو ہے اپنی کتابوں کے حلیے بگاڑ دیے۔ وہ کتابیں آج دنیا میں اصلی ہیں ہی نہیں، اور ان کتابوں کی رہنمائی جو ہے وہ
جو ہے وہ کر رہا ہے، قرآن پاک کر رہا ہے۔ ان کتابوں کی جو رہنمائی ہے، جو ان کی جو ہے کیا کہتے ہیں جو ہے وہ نمائندگی جو ہے ان کی طرف سے یہ قرآن کر رہا ہے۔ اور اگر قرآن والوں نے بھی اس قرآن سے لوگوں کو دور کر دیا تو پھر ہوگا کیا؟ دنیا تو برباد ہوگی، اپنی جہالتوں سے، اپنے کفروں سے برباد ہوگی۔ ان جو ہے جعلی علماء اور مفتیوں کو تکلیف آخر کیا ہے کہ یہ قرآن کیوں نہیں جو ہے یہ مانتے، یہ کافروں کے فتنوں کو کیوں مسلط کیے ہیں، جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے مدینہ کی ریاست میں قرآن کے دین آسمانی دین کو نافذ کیا ہے، تو ان کو کیا تکلیف ہے؟ اور وہ آسمانی دین کا نفاذ آج بھی زندہ ہے مدینہ کی ریاست میں، آج بھی مثالی طور پر عین 100% اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے وہ قائم ہے، اس لیے کہ اس کے حفاظت کا اللہ نے ذمہ لیا۔ نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، اس نصیحت کو، اس قرآن کو ہم ہی نے اتارا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اس کو جس طرح نبی علیہ السلام نے محنت اور مشقت کر کے اس کو نافذ کیا ہے اللہ کی زمین اور مخلوق پر، وہ نبی علیہ السلام کی محنت اور صحابہ کرام کی محنت آج بھی وہ موجود ہے، زندہ ہے۔ اللہ ان کی جو ہے محنت کی حفاظت کر رہا ہے۔ تو مسلمانوں سوچو ذرا، یہ اسلامی ریاست جو ہے مدینہ منورہ کی، جس کو اللہ کے پیغمبر صاحب نے قائم کیا تھا، اس میں جو ہے یہ فرقوں کا دین آج بھی نہیں ہے، وہاں کوئی کسی فرقے کا دین نہیں ہے، وہاں خالص آسمانی دین نافذ ہے، کیونکہ اللہ نے جو ہے دنیا کو نمونہ دینا ہے، سیمپل دینا ہے، کہ کہیں قیامت کے دن جو ہے وہ کوئی کہہ نہ سکے جی ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ ہم نے شیطانی جمہوریت جو ہے ہم تو ووٹ دیتے رہے ہیں، ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ اسلام کو بھی نافذ کرنا ہے، ہمیں تو پتہ نہیں کہ اسلام بھی نافذ کرنے کے لیے آیا دنیا میں، ہمیں تو مولوی سے ڈراتے ہی رہیں کہ ترجمہ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، وہابی ہو جاؤ گے، 18 علوم کے بغیر ترجمہ نہیں سمجھ سکو گے، ظالموں ان پر رب کی لعنت برسے۔ میں تو یہی دعا کر سکتا ہوں کہ اتنی دشمنی اس قرآن پاک سے، اس قدر دشمنی اس قرآن پاک سے، کوئی تک بنتا ہے؟ کیا قصور ہے اس قرآن پاک کا؟ یہ کتاب اتنی مظلوم کیوں ہے؟ اس نے کیا جرم کیا ہے کہ اس سے لوگوں کو روکا جاتا ہے؟ فرمایا یہودیوں عیسائیوں کے اپنے دین میں غلو نہ کرو، زیادتی نہ کرو، اور زیادتی 2 طرح کی ہے، اس میں کمی کرنا کتابوں کے اندر یا اضافہ کرنا، 2 طرح سے یہ زیادتی ہے، اور اللہ کے حکموں کو، اس کے فیصلوں کو چھپانا، لوگوں کو نہ بتانا، یہ بھی زیادتی ہے اللہ کی کتابوں کے ساتھ، اللہ کے آسمانی دین کے ساتھ۔ اور وہ سارا جو ہے اس سے یہود و نصارہ سے بڑھ کر جو ہے ہمارے یہ جعلی علماء اور مفتی جو ہے جو قرآن سے روکتے ہیں، یہ اس قرآن کے ساتھ ان سے بڑھ کر ظلم کر رہے ہیں۔ وَلَا تَقُولُوا، اور نہ تم کہو، اللّہ اوپر اللہ تعالیٰ کے، اِلَّا الْحَقَّ، سوائے حق کے۔ اللہ کا حق آیا ہے اور حق بات جو ہے اللہ کے بارے میں اس قرآن نے بیان فرمائی ہے، وہی کہو اللہ کے بارے میں، اپنی طرف سے اضافے نہ کرو، کوئی کمی نہ کرو۔ اللہ ہی ساری کائنات کا خالق ہے، اللہ ہی ساری کائنات کا مالک ہے، اللہ ہی ساری کائنات کا رب اور رازق ہے، اللہ ہی معبود ہے ساری جو ہے مخلوق کا۔ جو رب کے بارے میں قرآن نے بیان کیا ہے وہ حق ہے، وہی کہنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں الحق من ربک، دوسرے مقام پہ قرآن پاک میں، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، حقیقی سچ آپ کے رب کی طرف سے۔ اب اور کون سی اور دلیلیں چاہیے؟ اتنی سادہ سی دلیلیں جو ہے، پھر بھی ہم قرآن پاک کی مخالفت کریں تو پھر اس کا واضح جو ہے مطلب یہ ہے کہ پھر ہمارے یہ جعلی علماء اور مفتی جو ہے یہ دین دشمنی لے کر بیٹھے ہیں، یہ اس اللہ کے آسمانی دین کے ساتھ کھلم کھلا دشمنی کر رہے ہیں۔ جب اللہ کہتا ہے کہ ہم جو ہے نبی کے بارے ہم جو ہے اللہ پر جو ہے حق بات کہو، جو قرآن نے کہی ہے، جو صفات اللہ نے اپنے قرآن میں بیان کی ہیں اپنی اور مخلوق کے بارے میں، تو وہی باتیں کہو، حق باتیں کہو، اس میں مسالہ نہ لگاؤ، اپنی طرف سے اضافہ نہ کرو،
اور نہ اللہ کی کسی بات کو چھپاؤ، یہ اللہ کے دین کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ تو جن کو اللہ کی کتاب پڑھنے نہیں دیا جا رہا، تو اس سے بڑا ظلم کون سا ہو سکتا ہے؟ دیکھتے جو یہودیوں سے بھی آگے نکل گئے۔ انما المسیح ہو، بے شک مسیح علیہ السلام، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ بیٹے مریم کے، رسول اللہ، پیغمبر ہیں اللہ کے، وکلمتہ، اور اس کا فرمان ہے اللہ کی، اور اس کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں، ان کے باپ نہیں تھے، بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ انما مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام جیسی مثال ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے اپنے حکم سے کن کہہ کر اس کو پیدا کیا، اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے کن کہہ کر جو ہے ان کو پیدا فرمایا۔ یہ ان کا کلمہ ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ کا حکم ہے، فرمان ہے، جس حکم سے عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ القاہا، ڈالا اس نے اس حکم کو اللہ تعالیٰ نے، الی مریم، طرف مریم علیہ السلام کی، وروح منہ، اور وہ روح ہیں اس اللہ کی طرف سے، ان کی تخلیق، ان کا جسم اور ان کی روح اللہ کی طرف سے۔ فآمنوا باللہ، بس ایمان لاؤ ساتھ اللہ کے، ورسولہ، اور ساتھ اس کے پیغمبروں کے۔ اللہ پر ایمان لاؤ، جو اللہ کہتا ہے وہ حق ہے، اس کو حق مانو، اس کی مخالفت نہ کرو، اس سے لوگوں کو نہ روکو، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ کے حق پر، اللہ کے آسمانی حق اور سچے دین پر ایمان لاؤ، اس کی مخالفت، اس کی دشمنی نہ نبھاؤ کہ تم اپنی گھڑی ہوئی اپنے بنائے ہوئے دین جو ہے لوگوں کو مسلط کرنے کے لیے تم اللہ کے قرآن کو بھی جو ہے لوگوں سے پڑھنے سے روکو، کہ کہیں یہ قرآن پڑھ کر جو ہے ہمارے من گھڑت جو ہے دینوں کو چھوڑ نہ دیں۔ مصیبت تو یہ پڑ رہی ہے۔ فرمایا اور رسول ہی، ایمان لاؤ اس کے پیغمبروں پر، پیغمبروں نے جو کچھ آسمانی کتابوں کی وضاحت کی، تفسیر کی، اس پر ایمان لو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے، انما اوتیت القرآن ومثلہ، مجھے اللہ نے، میں قرآن دیا گیا ہوں اللہ کی طرف سے، اور اس کی مثل، اور وہ مثل جو ہے اس کو قرآن جو ہے وہ اللہ کے قرآن کی تفسیر ہے، جس کے سورۃ الفرقان آیت نمبر 33 میں اس کا ذکر اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اے نبی، 33 نمبر آیت ہے، 19واں پارہ ہے، سورہ فرقان ہے، پہلا رکوع ہے۔ فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لا یاتونک بمثل، یہ پیغمبر جو ہے آپ کے پاس ہماری کتاب، ہمارے آسمانی دین کی ایک بھی مثال نہیں لا سکتے بنا کر، الا جئنک بالحق، مگر ہم آپ کے پاس حقیقی سچ کے ساتھ آئیں۔ یہ حقیقی سچا دین ہے، آسمانی دین، اس میں لوگوں کی ملاوٹ نہیں ہے، اس میں لوگوں کی طرف سے کمی بیشی نہیں ہے، یہ حقیقی سچا دین ہے، قیامت تک یہ سچا ہے، اس کی حفاظت اللہ فرمائے گا۔ اور فرمایا وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے سب کو احسن، اس میں تفضیل کل ہے، سپرلیٹو ڈگری ہے، کہ سب سے، ساری دنیا سے بڑھ کر جو ہے اچھی تفسیر ہم نے آپ کو دی۔ اور جب لوگوں نے اس آسمانی تفسیر کو، جو سب سے اچھی ہے، جس کو اللہ کہہ رہے ہیں، جب اس کے مقابلے میں اپنی فرقوں کی تفسیریں گھڑ لیں تو فرقے بن گئے، اور فرقوں کے جو ہے ان کو قائم رکھنے کے لیے پھر لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا کی گئی قرآن کے خلاف، کہ اس کو نہ پڑھنا، یہ تمہیں نہیں آئے گا، یہ تم گمراہ ہو جاؤ گے قرآن پڑھ کے، وہابی ہو جاؤ گے۔ بس اپنے فرقوں کو قائم دائم رکھنے کے لیے ان ظالموں نے جو ہے قرآن کے جی بھر کر مخالفت کی، جی بھر کر دشمنی کی اور کر رہے ہیں۔ وَلَا تَقُولُوا، اور نہ تم کہو، ثلاثہ، تین خدا، جس طرح عیسائی کہتے ہیں، عیسائیوں تم تین خدا بناتے ہو، اللہ تعالیٰ، مریم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہ تین نہ بناؤ، یہ تین نہیں ہے، انتہو، باز آ جاؤ، یہ تین کہنے سے باز آ جاؤ۔ اللہ کو اس سے جو ہے غصہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ کو غصہ آتا ہے۔ قرآن پاک میں دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی اولاد بناتے ہیں، اللہ کو اس قدر غصہ آتا ہے کہ اگر اللہ، یہ اتنا بڑا جو ہے جھوٹ جو ہے کہ اللہ کی اولاد ہے،
یہ اتنا بڑا بوجھل جو ہے گناہ ہے کہ اگر اس کو آسمانوں پر رکھ دیا جائے تو آسمان پھٹ جائیں، اتنا بڑا یہ جرم ہے۔ اگر زمین پہ رکھ دیا جائے تو زمین پھٹ جائے، پہاڑوں پر رکھ دیا جائے ریزہ ریزہ ہو جائے۔ وہ آیت جو ہے میرے اس وقت پوری ذہن میں نہیں آئی ہے، ان دعوا للرحمن ولدا، جب وہ کہتے ہیں کہ رحمان کی اولاد ہے، بیٹیاں ہیں یا بیٹے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ اتنا یہ سنگین جرم ہے، اتنا بھاری جرم ہے کہ تکاد السماوات یتفطرن، قریب ہے کہ اس بوجھ سے آسمان پھٹ جائیں، وتنشق الارض، اور زمین بھی پھٹ جائے اس بوجھ سے، اس گناہ کے بوجھ سے۔ یہ اللہ پر جو الزام لگایا جاتا ہے کہ اس کی بیٹیاں اور بیٹے ہیں۔ وتخر الجبال ہدا، اور اس گناہ کے بوجھ سے پہاڑ جو ہیں وہ ریزہ ریزہ ہو کر ٹوٹ جائیں، گر پڑیں نیچے ریزہ ریزہ ہو کر۔ یہ اللہ کا شریک بنانا، کسی کو بیٹا کسی کو بیٹی بنانا، اس کی صفات اور ذات میں، اس کے اختیارات میں، اس کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا، یہ اتنا بڑا جرم ہے۔ فرمایا ان دعوا للرحمن ولدا، کہ یہ لوگ اللہ کے رحمان کا اولاد بناتے ہیں۔ اس اتنا سنگین گناہ ہے، اتنا بھاری گناہ ہے کہ اس گناہ کا بوجھ نہ اس آسمان اٹھا سکتے ہیں، اگر رکھ دیا جائے تو پھٹ جائیں، نہ زمین اٹھا سکتی ہے، اگر زمین پہ یہ بوجھ رکھ دیا جائے زمین پھٹ جائے۔ اگر پہاڑوں پر اس بوجھ کو رکھ دیا جائے، اس جرم کے گناہ کا بوجھ کہ اللہ کی اولاد بیٹے بیٹیاں بنانا، فرمایا پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ یہ اللہ کا قرآن ہے، تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا ان دعوا للرحمن ولدا۔ تو رب العزت کی جو ایمان لانے کا حق ہے وہ ادا ہونا چاہیے۔ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں قرآن پاک میں کہا ہے، جو نبیوں کے بارے میں کہا ہے، جو اللہ نے اہل بیت کے بارے میں کہا ہے، اس پر ایمان لاؤ، اپنی طرف سے مثالیں نہ گڑھو۔ جو تعریف اللہ تعالیٰ اپنی یا اپنے نبیوں کی یا اہل بیت کی یا اپنے ایمان والوں کی اللہ کر سکتا ہے، اللہ کے پیغمبر کر سکتے ہیں، کوئی نہیں کر سکتا۔ اس کی کہ مثال ہی کوئی نہیں ہے۔ اس شخص کی شان کتنی عظیم ہے جس کی اللہ اور اللہ کے پیغمبر تعریف فرمائے، اس کی شان کے کیا کہنے، وہ تو سب سے آگے نکل گیا اپنی عظمت اور شان کی وجہ سے۔ جس گھرانے کی یا جن ایمان والوں کی اللہ تعریف کرے، اللہ کا پیغمبر تعریف کرے، کوئی ان جیسا ہونے کا تصور بھی کر سکتا ہے؟ قطعی طور پر نہیں۔ وہ سب سے اعلیٰ مقام لے گئے، سب سے عظیم عظمت شان اور لے گئے وہ۔ کسی نے کہا ہے شاعر نے کہ ما یمکن الثناء کما کان حقہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر تعریف کی جائے تو ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ بعد از خدا بزرگ تی قصہ مختصر بات ہے نبی علیہ السلام کی تعریف میں کہ اگر اللہ کے بعد کوئی ذات ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی بیٹی کے گھرانے کی تعریف کی ہے، جو اپنے تربیت کی ہے بطور باپ، اور بیٹی کے اولاد رب بیٹی کے جو ہے وہ گھرانے کی جو تربیت کی ہے، اس کی بھی مثال کوئی نہیں ہے۔ جس محبت پیار سے لگن سے، جس شفقت سے نبی علیہ السلام نے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی اولاد ان کے بچوں کی جیسی تربیت نبی علیہ السلام کی ہے کسی اور کی ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ یہ بیٹی کا گھر ہے، یہ لخت جگر کا گھر ہے۔ اس لیے یہ جھگڑے ختم ہونے چاہیے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے عظمت دے دی ہے تو پھر لوگوں پر جو ہے یہ طرح طرح کے الزام لگانا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ جس کے دل میں منافقت ہے وہ خود پکڑا جائے گا، وہ اس کو اپنے طریقے پر چیک کرنا کہ یہ میرے طریقے پر نہیں ہے لہذا یہ نہیں مانتا، یہ بھی زیادتی ہے، ظلم ہے۔ اہل بیت کو مانو اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق، جس طرح نبی علیہ السلام نے ان کو عظمت دی ہے، جس طرح اللہ نے ان کو عظمت دی ہے، وہ ہے طریقہ۔ فرمایا کہ
ولا انما اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ الہ واحد معبود اکیلا ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اس کی کوئی بیٹی نہیں ہے۔ عیسائیوں، تین کہنے سے باز آ جاؤ، یہ بات تمہارے لیے بہتر ہے کہ تین خدا نہ بناؤ، معبود حقیقی جو ہے وہ اللہ ہے۔ انما اللہ الہ واحد، بے شک اللہ رب العزت جو ہے وہ معبود اکیلا ہے، سبحانہ، پاکیزگی ہے اس کی، وہ اولاد سے پاک ہے۔ اولاد جو ہے انسان کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایران کا خسرو پرویز بادشاہ تھا، اس کو پتہ چلا کہ جو ہے مدینہ جو ہے ارض حجاز میں، جزیرۃ العرب میں کسی شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو اس نے یمن کے گورنر کو حکم دیا کہ تم 2 ایلچی بھیجو، پیادے بھیجو، سرکاری جو ہے کرندے بھیجو سیکورٹی کے، وہ اس شخص کو گرفتار کر کے میرے سامنے پیش کریں۔ اس نے کس طرح میرے ہوتے ہوئے جو ہے نبوت کا اعلان کر دیا۔ چنانچہ یمن کے گورنر نے جو ہے 2 پیادے بھیجے، نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا اگر یہ ریاستوں کے ملکوں کے جو ہے یہ سفیروں کا نظام جو ہے وہ نہ ہوتا کہ سفیروں کی عزت کرنی چاہیے، تو میں تم دونوں کو قتل کروا دیتا، تم نے اللہ کے نبی کی توہین کی ہے، یہ کہہ کر کہ ہم تمہیں گرفتار کرنے آئے۔ اگر سفیروں کا ضابطہ نہ ہوتا کہ ان کی عزت کی جانی چاہیے، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اذا جاء کریم قوم فاکرموا، جب کسی قوم کا معزز آدمی تمہارے پاس آئے تم بھی اس کی عزت کرو، اس کی قوم اس کی عزت کرتی ہے تم بھی کرو۔ تو فرمایا کہ اگر سفارتی نظام جو ہے اس کے آداب نہ ہوتے، یہ جو ہے پابندیاں نہ ہوتی، تو میں تمہیں دونوں کو قتل کروا دیتا، جاؤ جا کے آرام کرو، کل آنا۔ اگلے دن آئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے بذریعہ وحی بتا دیا کہ خسرو پرویز کے بیٹے نے اس کو قتل کر کے جو ہے وہ تخت پر خود بیٹھ گیا۔ اس کو کہتے ہیں اولاد۔ باپ نے، بیٹے نے باپ کو قتل کر کے جو ہے کرسی پر بیٹھ گیا، یہ ہے اولاد۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحانہ، اللہ پاک ہے۔ اولاد جو ہے وہ ماں باپ کو رسوا کر دیتی ہے، اگر باغی ہو جائے۔ یہ مغلیہ خاندان کا جو ہے دیکھ لیں، بادشاہ جو ہے اس نے اپنے باپ کو قید کر کے، اورنگزیب نے جو ہے جہانگیر کو قید کر کے جناب خود کرسی پہ بیٹھ گیا۔ تو اللہ رب العزت جو ہے جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ حق ہے کہ اس کی اولاد نہیں ہے، وہ اولاد سے پاک ہے۔ اولاد ایک بہت بڑی کمزوری ہے ماں باپ کی۔ اولاد ماں باپ کو نیچا دکھا دیتی ہے، ذلیل کر دیتی ہے، کچھ نہیں چھوڑتی ماں باپ کے پلے اگر اولاد بگڑ جائے۔ اس لیے اللہ سبحانہ پاک ہے۔ ان یکون لہ، یہ کہ ہو واسطے اس کے ولد کوئی اولاد، اللہ کے کوئی اولاد ہو، اس اولاد کے ہونے سے اللہ بالکل پاک ہے، کوئی اولاد نہیں اس کی۔ لہو واسطے اسی کے ہے، ما فی السماوات جو بیچ آسمانوں کے ہے، وما فی الارض جو بیچ زمینوں کے ہے۔ وکفیٰ باللہ، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ، وکیلا، کار ساز، مددگار، ضامن۔ اللہ جو ہے اکیلا ہی اس کائنات کا مددگار کافی ہے۔ ترجمہ دوبارہ جی۔ انا، بے شک ہم نے اوحینا وحی کی ہم نے الیک طرف آپ کی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کما جس طرح اوحینا وحی کی ہم نے الی نوح طرف نوح علیہ السلام کی، والنبیین، اور وحی کی ہم نے تمام حقیقی، النبی الف لام لگا ہے، حقیقی طرف سچے نبیوں کی، من بعد ہی بعد اس نوح علیہ السلام کے، وأوحینا، اور وحی کی ہم نے الی ابراہیم طرف ابراہیم علیہ السلام کی، و اسماعیل اور طرف اسماعیل علیہ السلام کی، و اسحاق اور طرف اسحاق علیہ السلام کی، و یعقوب اور طرف یعقوب علیہ السلام کی، والاسباط طرف ان کی اولادوں کی، و عیسیٰ اور طرف عیسیٰ علیہ السلام کی، و ایوب اور طرف ایوب علیہ السلام کی، و یونس، اور ہم نے وحی کی طرف یونس علیہ السلام کی، و ہارون اور طرف ہارون علیہ السلام کی، و سلیمان اور طرف سلیمان علیہ السلام کی، و آتینا داود زبورا، اور دی ہم نے داود علیہ السلام کو زبور کتاب، و رسلاً، اور
پیغمبروں کو قد قصصناہم تحقیق بیان کیا ہے ہم ان پیغمبروں کے حالات کو، ہم نے ان کو بیان کیا، ان کے حالات زندگی بیان کیے، علیہ کا اوپر آپ کے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، من قبل و اس سے پہلے، ورسلاً بہت سے پیغمبروں کو لم نقصص نہیں ہم نے بیان کیا ہم ان کو، یعنی کہ حالات بیان نہیں کیے علیہ کا اوپر آپ کے۔ وکلم اللہ، اور کلام کیا، باتیں کی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے، تکلیمہ باتیں کرنا۔ رسلاً بھیجا اللہ نے پیغمبروں کو، مبشرین خوشخبری دینے والے بنا کر، ومنذرین اور ڈرانے والے بنا کر، دے اللہ تاکہ نہ یکونہ ہو للناس واسطے لوگوں کے اللہ اوپر اللہ تعالیٰ کی حجتن کوئی دلیل، بعد الرسل پیچھے پیغمبروں کے۔ ہم نے پیغمبروں کو آسمانی کتابوں کے لیے لوگوں کو خوشخبریاں دینے اور ڈرانے کے لیے بھیجا کہ جو ہماری کتابوں پر، ہمارے آسمانی دین پر عمل کریں ان کو خوشخبری دو کامیابیوں کی، اور جو اس سے انکاری ہو جائیں، رد کر دیں، ان کو جو ہے اللہ کے عذاب سے ڈرائیں۔ اور یہ حجت تمام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے پیغمبر بھیجے ہیں آسمانی دین دے کر، تاکہ قیامت کے دن عذاب کے وقت وہ یہ کہہ نہ سکیں جی ہماری طرف سے نہ کوئی کتاب آئی نہ کوئی پیغمبر آیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس حجت کو، اس دلیل کو قائم کرنے کے لیے جو ہے بستیوں کی طرف اپنے پیغمبر بھیجے، کتابیں بھیجی، آسمانی دین بھیجا۔ اور یہ کہیں نہیں لکھا ہوا ہے کہ لوگوں نے جو ہے ان بستیوں کے لوگوں نے لوگوں کو ڈرایا کہ اس کتاب نہ پڑھو، اس کا ترجمہ نہ سیکھو۔ یہ ظلم جو ہے اس قرآن پاک کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کی کہیں مثال ہی نہیں ملتی۔ وکان اللہ، اور ہے اللہ تعالیٰ عزیز زبردست، حکیم دانائی والا، لیکن اللہ تعالیٰ یشہد، گواہی دیتا ہے، بما ساتھ اس کے جو انزلہ اس نے اتارا، الیک کا طرف آپ کی، انزلہ اتارا اس نے اس جو ہے کتاب کو، علم ہی ساتھ اپنے علم کے۔ اللہ رب العزت نے جو قرآن ہے اپنے علم کے ساتھ اتارا ہے، جس سے پہلی کتابیں اتاری تھیں، اور ان کتابوں کی جو مخالفت ہوئی اس کا ذکر تو نہیں ہے، بہرحال تفصیل سے ان الفاظ کے ساتھ جو قرآن کا جو ہے مخالفت ہو رہی ہے، ان الفاظ کے ساتھ جو ہے ممکن ہے نہ انہوں نے جو ہے مخالفت کی ہو، بہرحال قوموں نے مخالفت کی اللہ کے دین کی، اللہ کے پیغمبروں کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جو کچھ آج ہو رہا ہے شاید یہ بے مثال ہو۔ والملائکہ، تو اور گواہی دیتے ہیں فرشتے بھی، اور فرشتے بھی یشہدون، گواہی دیتے ہیں اللہ نے جو کچھ اتارا ہے لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے، اس کے سچا ہونے کی فرشتے بھی جو ہے وہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو ہے یہ علم کا ذخیرہ ہے، معلومات کا ذخیرہ ہے لوگوں کے لیے۔ وکفیٰ باللہ شہیدہ، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ گواہی دینے والا۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، کافروا، جنہوں نے انکار کیا، وصدوا، روکا، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، قد ضلوا، تحقیق وہ گمراہ ہو گئے، ضلالا بعیدا، گمراہی دور کی میں۔ جنہوں نے اللہ کے راستے سے روکا، اللہ کا راستہ کیا ہے؟ اللہ کا آسمانی دین ہے۔ جنہوں نے اللہ کے دین سے لوگوں کو روکا کہ نہ پڑھنا تم یہ ہو جاؤ گے، وہ ہو جاؤ گے، فرمایا یہ لوگ اللہ کے دین، ہدایت سے، دین سے بہت دور گمراہی میں چلے گئے ہیں۔ ان الذین، بے شک اللہ وہ لوگ، کافروا، جنہوں نے انکار کیا، وظلموا، انہوں نے ظلم کیا، لم یکن اللہ، نہیں ہے اللہ تعالیٰ لیغفر لہم، کہ وہ بخشے واسطے ان کے، جنہوں نے اللہ کے دین کا کفر کیا، اس کے ساتھ شرک کیا، اس کے مقابلے میں کافروں کا، لوگوں کا دین بنائے ہوئے انہوں نے جو ہے قبول کیے، اللہ ان کو نہیں بخشے گا۔ ولا لیہدیہم، اور نہیں ہے کہ وہ ہدایت دے ان کو، طریقاً راستے کی، الا طریقہ جہنم، سوائے راستے جہنم کے، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے بیچ اس جہنم کے، ابدا، ہمیشہ ہمیشہ۔ وکان ذالک، اور ہے یہ بات، علی اللہ یسیرا، اوپر اللہ تعالیٰ کی آسان۔ مجرموں کو سزا دینا، کافروں، باغیوں، منافقوں کو سزا دینا اللہ پر کوئی مشکل بھاری نہیں ہے۔ یا ایھا الناس، اے تمام لوگوں، قد جاءکم الرسول، تحقیق آ گیا تمہارے پاس، الرسول، حقیقی پیغمبر، الرسول الف لام، سچا پیغمبر، اس کے پیغمبر ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، بالحق کے ساتھ، حقیقی سچ کے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، جو دین دے کر آیا ہے قرآن کی صورت میں، وہ تمہارے رب کی طرف سے ہے، وہ کسی اسمبلی میں نہیں بنایا کہ اس کو جو ہے اسمبلیوں نے بنا کر جو ہے اسلام پاس کر دیا، نہیں،
یہ ہمارے جو ہے یہ ہمارے ملک میں یہ ایسا کام ہو رہا ہے کہ جی ہمارے علماء اور جو ہے مفتیوں نے اس کو 1973 کی اسمبلی میں پاس کیا تھا، تو یہ اسلام کیوں نہیں ہے؟ یہ ایک مولوی ٹی وی پر بول رہا تھا۔ بڑی موج بنی ہے ان لوگوں کی، لوگوں کو جاہل رکھا ہے اور لوگوں کی جہالت سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ جی ہمارے علماء اور مفتیوں نے اس کو 1973 کی اسمبلی میں پاس کیا، یہ اسلام کیوں نہیں ہے؟ اچھا تمہارے علماء اور تمہارے مفتی جو ہے اسلام بنانے والے ہیں؟ یہ کہاں قرآن میں لکھا ہے کہ کسی فرقے کے مولوی جو ہے یا فرقوں کے مولوی جو ہے اکٹھے ہو کے جو ہے وہ کفر پر اسلام کا لیبل لگا دیں تو وہ اسلام ہو جائے گا؟ کہیں قرآن میں لکھا ہے؟ کہیں حدیث میں لکھا ہے کہ اسمبلیوں کے مولوی اور علماء اور مفتی جو ہے وہ کسی کفر پر، کافروں کے فتنے پر جو ہے اسلام کا لیبل لگا دیں تو وہ جو ہے وہ اسلام بن جائے گا؟ لیکن لکھا ہے کہیں؟ قرآن میں ہے؟ حدیث میں ہے؟ شرم کرو کچھ، ایسی بکواس بکتے ہو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، کچھ حیا کرو۔ فرمایا تمہارے پاس یہ حقیقی پیغمبر جو ہے بالحق کے ساتھ حقیقی سچ کے آیا ہے، میں رب کے تمہارے رب کی طرف سے۔ حقیقی سچ رب کی طرف سے آتا ہے، اسمبلیوں میں پاس نہیں ہوتا حقیقی سچ، اسمبلیوں میں تو گمراہی اور جہالت پاس ہوتی ہے۔ اگر اسمبلیوں کا اکثریت ووٹ جائے خنزیر کو چھترا کہہ دیں تو وہ چھترا بن جائے گا؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ اسمبلی جو ہے وہ اسلام بنا ہی نہیں سکتی، دین حق بنا ہی نہیں سکتی۔ وہ الحق من رب کا حق حقیقی سچ تیرے رب کی طرف سے ہے۔ فآمنوا پس ایمان لو خیر لکم، یہ بہتر ہے واسطے تمہارے لیے بہتر ہے کہ جو تمہارے رب کی طرف سے یہ پیغمبر لے کے آیا حق دین، سچا دین، اس پر ایمان لاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس کو نظر انداز نہ کرو، جھوٹے دینوں اور جھوٹے جو ہے بنائے ہوئے جو ہے ان پر ایمان نہ لاؤ۔ جو حق ہے آسمان کی طرف سے اس پر ایمان لاؤ، اس حق کے مقابلے میں جو بناؤ گے وہ سب جھوٹ ہی ہوگا۔ ان تکفروا، اگر تم انکار کرو گے، فإن اللہ، پس بے شک واسطے اللہ تعالیٰ کی ہے ما فی السماوات، جو بھی بیچ آسمانوں کے، والارض بھی زمینوں کے۔ اگر اللہ کے اس آسمانی حق جس کو نبی کریم علیہ السلام لے کر آئے ہیں، اگر اس کا انکار کرو گے تو یاد رکھو پھر زمین و آسمان سارے جو ہے اللہ کے اختیار میں ہے۔ وہ تم پر کوئی بھی اپنا لشکر بھیج کر تمہیں تباہ و برباد کر سکتا ہے، وہ تمہیں زمین میں غرق کر سکتا ہے اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے۔ یہ فتنوں کی اسمبلیاں جو ہے اس میں بیٹھے ہوئے تم پر اللہ تعالیٰ اپنا عذاب اتار سکتا ہے، تمہیں غرق کر سکتا ہے اسمبلی کا جو ہے وہ فرش پھاڑ کر۔ یاد رکھو اللہ کا غصہ نکل سکتا ہے، اس آسمان سے عذاب نازل ہو سکتا ہے، پتھروں کی صورت میں، بارشوں کی صورت میں، اور زمین پھاڑ کر اللہ تعالیٰ تمہیں غرق کر سکتا ہے۔ ڈر جاؤ اللہ سے، اللہ کے آسمانی حق جس کو نبی علیہ السلام لے کر آئے اس کا انکار نہ کرو۔ یہ انکار ہے کہ اس کے مقابلے میں تم نے جو ہے اپنے دین، نئے دین گھڑ لیے، فرقوں کے دین۔ اسی لیے یہ بڑی ٹی وی پر یہ کہا گیا اور اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ یہ اسمبلیوں میں ہمارے مفتیوں اور علماء نے جو پاس کیا ہے 1973 کا آئین، یہ اسلام کیوں نہیں ہے؟ اسلام ہے یہ۔ دوستوں کو اس مولوی کے اندر کوئی علم والی کوئی بات ہے؟ اس کو پتہ ہے کہ اسلام جو ہے ہر امت کے لیے آسمان سے نازل ہوا تھا، کسی امت کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے اسلام اسمبلیوں سے نہیں بنوایا کہ ووٹوں کے ذریعے اسمبلیوں کے جاہلوں، چوروں، ڈاکوؤں، بدماشوں کو جو ہے کافروں کو، منافقوں کو جو ہے ان کو جو ہے اسمبلیوں کے ذریعے جو ہے ان سے دین بنواؤ۔ اللہ تعالیٰ نے بالکل نہیں کسی امت کے لیے جو حکم نہیں دیا اور نہ بنوایا۔ اب اس مولوی کو اتنا نہیں پتہ ہے، اور یہ جناب آگے آگے پھرنڈا ہے۔ عمران خان کے ساتھ تھا، اس کا بیان آیا تھا ٹی وی پر کہ ہم اسلامی ریاست بنا کے چھوڑیں گے، بن گئی اسلامی ریاست۔ شرم آنی چاہیے، جھوٹوں کے ساتھ مل کر جھوٹ بولنا یہ کوئی علمیت ہے؟ اب جو ہے وہ جو دوسرا ٹولہ مسلط ہوا وہ اس کے ساتھ چلتا پھرتا ہے وہ مولوی۔ یہ ان کا علم ہے، یہ ان کا ایمان ہے کہ جدھر جو ہے مفاد مل گیا بس ادھر ہو گئے۔ فرمایا وَإِن تَكْفُرُوا، اگر تم انکار کرو گے اللہ کے اس حقیقی سچ کا انکار کرو گے جو نبی علیہ السلام لے کر آئے ہیں، فإن اللہ، پس بے شک واسطے اللہ کے ما فی السماوات، جو بیچ آسمانوں کے، وما فی الارض، بیچ زمینوں کے، زمین و آسمان کے، وللہ جنود السماوات والارض۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ زمین و آسمان کے لشکر جو ہے اللہ کے کنٹرول میں ہے،
وہ کسی لشکر کے ذریعے تمہیں تباہ و برباد کر سکتا. کہنے کا مقصد یہ ہے اللہ کو ناراض نہ کرو، اللہ کو غصہ نہ دلاؤ. وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حکیم، اور ہے اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا، دانائی والا. یا اہل الکتاب، اے خاص کتاب والو، لا تغلو، نہ زیادتی کرو، فی دینکم، بیچ اپنے دین کے. دین کی حق باتوں کو چھپاؤ نہ، دین کے مقابلے میں خود نہ دین گھڑو. یہ اس کے ساتھ آسمانی دین کے ساتھ زیادتی ہے کہ آسمانی دین کے مقابلے میں خود دین بنانا، اسلام بنانا، یہ زیادتی ہے، ظلم ہے. اس میں اضافہ نہ کرو، ملاوٹ نہ کرو، یہ اس کے دین کے ساتھ زیادتی ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ تم ہے، سورہ انفال ہے 39 نمبر آیت، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. کافروں کے جو ہے فتنے جو ہے ان کے خلاف، ان کے فتنے ختم کرنے کے لیے کافروں کے ساتھ لڑو اس وقت تک جب ان کا فتنہ ختم نہیں ہو جاتا. اور فتنہ ختم ہونے کے بعد جب تک اللہ تعالیٰ کا دین حق جو ہے مکمل طور پر نافذ نہیں ہوتا، ان کے ساتھ جنگ جاری رکھو. تو اللہ کا دین مکمل نافذ ہونا چاہیے. یہ سب فراڈ ہے، دھوکہ ہے. ایک آدھ شک جو ہے وہ رکھ لی ہے اور جو ہے وہ اس کافروں کے فتنے کے اندر شامل کر دی. یہ تو اللہ کے دین کی جو ہے ان شکوں کی، اسلامی دین اس کی شکوں کی توہین ہے. یہ تو فرمایا کہ لا تغلو فی دینکم، اہل کتاب اپنے دین کے اندر جو ہے زیادتی نہ کرو. ولا تقولوا، اور نہ کہو، اللہ اوپر اللہ تعالیٰ کے، الا الحق، سوائے حق کے. سچی بات کے علاوہ کوئی بات اللہ کے جو ہے بارے میں نہ کہو. وہ کہتے ہیں جی تو تمہیں کی پتہ جی، تسی تو منکر ہو بزرگاں دے. وہ اللہ تعالیٰ نے بزرگاں کو سب کچھ ہی دیتا ہے. لو بھئی کہاں لکھا ہے یہ قرآن میں کہ اللہ نے بزرگوں کو سب کچھ دے دیا؟ کہاں لکھا ہے کہ بزرگوں کو جو ہے گنج بخش بنا دیا، خزانے بخش دیے اللہ تعالیٰ نے؟ کہاں لکھا ہے؟ اپنے کو جھوٹ بنا کے ٹھوکی جا رہے ہو. کہاں لکھا ہے؟ دلیل تو اللہ کے رسول کا فرمان ہے. سنو، تم اللہ کے رسول کے فرمان کو مانتے ہی نہیں، اپنی دلیلیں گھڑتے ہو. اگر تم نے کوئی بات کرنی ہے تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی بنیاد پر کریں کہ دیکھو جی قرآن میں یہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا، نبی علیہ السلام نے فلاں حدیث کے اندر یہ فرمایا کہ اللہ نے سارے خزانوں کا مالک بنا دیا. استغفر اللہ. فرمایا کہ اللہ کے بارے میں جھوٹی باتیں نہ کہو، سچی بات کہو جو بنتی ہے اس کے بارے میں. انما بے شک المسیح، حقیقی مسیح، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ بیٹے مریم کے، رسول اللہ، پیغمبر ہیں اللہ کے. وہ خدا نہیں ہیں، وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، بندے ہیں. اس کو اللہ نے پیدا کیا ہے، وہ اللہ کی مخلوق ہیں. مخلوق جو ہے اپنے پیدا کرنے والے کے برابر کس طرح ہو سکتی ہے؟ وَكَلِمَتُهُ، اور اس کا وہ حکم ہے، وہ اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے بغیر باپ کے. القاہا، ڈالا اس اللہ نے اپنے حکم کو، الی مریم، طرف مریم علیہ السلام کی. وروح، اور روح ہے، منہ اللہ، اس اللہ کی طرف سے. ان کا جسم، ان کا روح اللہ کی طرف سے ہے. فآمنوا، اور روح کا دوسرا معنی ہے قل الروح من امر ربی، 15واں پارہ ہے سورہ بنی اسرائیل. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں. قل الروح من امر ربی، کہ یہ روح جو ہے میرے رب کا حکم ہے. تو اللہ کے حکم سے جو ہے مریم علیہ السلام کے پیٹ میں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور پھر انہوں نے جنم دیا. یہ سب اللہ کا حکم ہے. فآمنوا باللہ، پس ایمان لاؤ ساتھ اللہ کے، ورسول، اور ساتھ اس کے پیغمبر کے. ولا تقولوا ثلاثہ، اور نہ کہو تم تین خدا، اللہ، مریم، عیسیٰ، ان تینوں کو خدا نہ بناؤ. انتہو، باز آ جاؤ، یہ تین کہنے سے باز آ جاؤ. خیر لکم، بہتر ہے واسطے تمہارے. انما اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، الہ واحد، معبود اکیلا ہے. اللہ ہی اکیلا معبود ہے اور اس کے ساتھ کوئی شامل نہیں ہے. سبحانہ، وہ پاک ہے، نہ اس کا بیٹا نہ اس کی بیوی، اس کا کچھ رشتہ دار نہیں ہے. لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کوئی اولاد جنم دی، نہ وہ کسی کی اولاد ہے. قرآن کے جو محکم آیات ہیں، محکم فیصلے، اس کو کیوں نہیں مانتے تم؟ این یکون، یہ کہ ہو لہو واسطے ولد، اولاد، اس بات سے وہ پاک ہے اللہ کے اس کی اولاد ہو. لہو واسطے اسی کی ہے، ما فی السماوات، جو بیچ آسمانوں کے، وما فی الارض، بیچ زمینوں کے. وکفیٰ باللہ، اور کافی اللہ تعالیٰ وکیلا، مددگار.
وکیل کے معنی مددگار. گرامر جی، انا جو ہے یہ دو لفظ ہیں، انا اور نا. انا حرف ناس میں اسم، نا تثنیہ بجمع مذکر مونس متکلم کی ضمیر، اس میں معرفہ مبنی. انا حرف ناصب کا منصوب ہو کر مرکب نصبی. او ہے نا فعل ماضی معروف ہے، آخر میں نا کی وجہ سے تثنیہ بجمع مذکر مونس متکلم کا صیغہ ہے، اور نحن ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے. 3 حرفوں کا ماضی مرکب واہا یا، واہا یا، یو ہے یو. پھر واہا یا 3 حرفوں کے ماضی کے شروع میں باب فعل کا الف لگا تو ماضی کے پہلے حرف واو پر جزم آ گئی. واہا یا سے اوہا یا، اوہا یا فعل ماضی معروف. 4 حرفوں کا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تھا. جب اللہ تعالیٰ نے نا ضمیر نیا فاعل لگایا، نا ضمیر، تو ماضی کے آخری حرف یا پر جزم آ گئی. اوہا یا سے اوہی اور نیا فاعل لگ گیا نا. او ہے نا فعل ماضی معروف تثنیہ وجمع مذکر مونس متکلم کا صیغہ، نحن ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل. الیہ حرف جار ہے کا، واحد مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی. الیہ حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری. کما کا حرف جار ہے، ما اس میں موصول ہے مذکر مونس سب کے لیے، کا حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری. جملہ بنے گا او ہے نا فعل ماضی معروف اپنے فاعل، نحن ضمیر جس کے اندر ہے اپنے متعلق الیہ کا جار مجرور مرکب جاری، اور اپنے متعلق کما جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. اور جب اس جملہ فعلیہ خبری کے شروع میں انا ناصب منصوب مرکبل مرکب نصبی لگا تو یہ مرکب نصبی مبتدا بن گیا. جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. او ہے نا فعل ماضی معروف ہے، آخر میں نا کی وجہ سے جو ہے تثنیہ بجمع مذکر مونس متکلم کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی. 3 حرفوں کا ماضی معروف واہا یا، پھر باب افعال کا الف لگا تو اوہا یا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ. اللہ تعالیٰ نے نیا فاعل نا ضمیر لگائی تو ماضی کے آخری حرف یا پر جزم آ گئی تو اوہا یا سے او ہے نا فعل ماضی معروف واحد تثنیہ وجمع مذکر مونس متکلم کا صیغہ، نحن ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل. الا حرف جار ہے، نوح اس میں نکرہ نوحن تھا، الا حرف جار کا مجرور ہوا تو الا نوحن جار مجرور مکب جاری. وعرفت ہے النبیین الف لام سے اسم معرفہ، واو نون سے جمع النبیون تھا، الا حرف جار کا مجرور ہوا تو الا النبیین، واو جو تھا وہ یا میں بدل گیا، النبیین جار مجرور مکب جاری. من حرف جار ہے، بعد اس میں نکرہ غیر منصرف بعد او تھا، من حرف جار کا مجرور ہو تو بعد او ہی رہا، جار مجرور مکب جاری. پھر بعد و جب ہی واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی سے کے ساتھ مضاف ہوا تو اس کے آخر میں زیر آ گئی. بعد و سے بعد مضاف، ہی ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، مضاف مضاف مل کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی من حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری. جملہ بنے گا او ہے نا فعل ماضی معروف اپنے فاعل، نحن ضمیر جس کے اندر ہے اپنے متعلق نمبر 1 الا نوح جار مجرور مرکب جاری، متعلق نمبر 2 الا النبیین جار مجرور مرکب جاری، متعلق نمبر 3 من بعد ہی جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. اور جب اس جملہ فعلیہ خبریہ کے شروع میں کما جار مجرور مرکب جاری ہے تو یہ مرکب جاری مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. معرفت ہے او ہے نا فعل ماضی معروف ہے، آخر میں نا کی وجہ سے تثنیہ وجمع مذکر مونس متکلم کا صیغہ ہے، اور نحن ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے. 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا واہا یا، واہا یا یو ہے یو باب ذرا با یضربو. واہا یا 3 حرفوں کے ماضی کے شروع میں باب فعال کا الف آیا تو ماضی کے پہلے حرف پر واو پر جزم آ گئی، واہا یا سے اوہا یا. 4 حرفوں کا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تھا. جب اللہ تعالیٰ نے نیا فاعل نا ضمیر لگا دی تو ماضی کے آخری حرف یا پر جزم آ گئی، اوہا یا سے اوہی نا فعل ماضی معروف تثنیہ وجمع مذکر مونس متکلم کا صیغہ، نحن ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل. الا حرف جار ہے، ابراہیمہ اس میں علم اس میں ذات، ابراہیموں تھا، الا حرف جار کا مجرور ہوا تو ابراہیموں سے الا ابراہیمہ. یہ غیر منصرف ہیں، عربی زبان غیر عربی لفظ ہیں اس لیے ان کو زیر نہیں آ رہی. معرفت ہے اسماعیلہ اسماعیلو تھے، یہ بھی الا حرف جار کا مجرور ہوا تو یہ اسماعیلو سے اسماعیلہ غیر عربی لفظ ہے، زیر نہیں آئی، جار مجرور مرکب جاری. معرفت ہے اسحاق اسحاقو تھے، اس میں علم اس میں ذات، الا حرف جار کا مجرور ہوا تو یہ اسحاقو سے الا اسحاقہ زبر آ گئی، زیر نہیں آئی.
وعرفت ہے یعقوب، یعقوب وہ تھا، یہ بھی الی حرف جار کا مجرور ہوا تو الی یعقوب۔ وعرفت ہے الاسباط، الف لام سے اسم معرفہ، الاسباط تو تھا، الی حرف جار کا مجرور ہوا تو الی الاسباط جار مجرور مرکب جاری۔ وعرفت ہے عیسیٰ اسم علم ہے، اسم ذات ہے، الی حرف جار کا مجرور ہوا تو الی عیسیٰ، عیسیٰ یو تھا، الی حرف جار کا مجرور ہوا تو الی عیسیٰ یہ۔ پھر اللہ نے ثانی یا خالی کر کے سین کو ایک اور زبر دے دی، دو زبروں سے کھڑی زبر، تو عیسیٰ ہو گیا، الی عیسیٰ جار مجرور مرکب جاری۔ وعرفت ہے ایوبا اسم علم اسم ذات، ایوب وہ تھا، جب یہ الی حرف جار کا مجرور ہوا تو زیر نہیں آئی، کیونکہ یہ غیر عبرانی زبان کا لفظ ہے، غیر عربی لفظ ہے، زیر نہیں آ سکی۔ الی ایوبا، ایوبو سے الی ایوبا جار مجرور مرکب جاری۔ وعرفت ہے یونسا جو ہے، یہ یونسو تھا، یہ بھی الی حرف جار کا مجرور ہوا تو یونسا ہو گیا، یہ بھی غیر عربی لفظ ہے، عبرانی زبان کے لفظ ہیں، یہ حرف جار جو ہے ان کو زیر نہیں دے سکا۔ وعرفت ہے ہارون، ہارونو تھا، یہ بھی غیر عربی زبان کا لفظ ہے، عبرانی زبان کا لفظ ہے، زیر نہیں آ سکی تو زیر کی جگہ زبر آ گئی، الی ہارون، ہارونو سے الی ہارون۔ وعرفت ہے سلیمان اسم علم اسم ذات، سلیمانو تھا، یہ بھی الی حرف جار کا مجرور ہوا تو غیر عربی لفظ ہونے کی وجہ سے زیر نہیں آئی تو الی سلیمانہ ہو گیا۔ اب جملہ بنے گا او ہے نا فعل ماضی معروف اپنے فاعل نحن ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق نمبر 1 الی ابراہیمہ جار مجرور مرکب جاری، متعلق نمبر 2 الی اسماعیل جار مجرور مرکب جاری، متعلق نمبر 3 الی اسحاق جار مجرور مرکب جاری، متعلق نمبر 4 الی یعقوب جار مجرور مرکب جاری، متعلق نمبر 5 الی الاسباط جار مجرور مرکب جاری، متعلق نمبر 6 الی عیسیٰ جار مجرور مرکب جاری، متعلق نمبر 7 الی ایوب جار مجرور مرکب جاری، متعلق نمبر 8 الی یونس جار مجرور مرکب جاری، متعلق نمبر 9 الی ہارون جار مجرور مرکب جاری، اور متعلق نمبر 10 الی سلیمان سے مل کر جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ وعرفت ہے آتینا فعل ماضی معروف ہے، آخر میں نا کی وجہ سے تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ ہے، اور نحن ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ 3 لفظوں کا ماضی معروف آتا یا یاتے یو باب ذرا با یضربو، آتا یا تھا اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے نہیں، آتا یا کے شروع میں باب فعال کا الف آیا تو یہ بن گیا آتا یا۔ پھر اللہ نے ثانی کے لیے جزم والی حمزہ کو نکال کر پہلے حمزہ کو ایک اور زبر دی، وہ 2 زبروں سے کھڑی زبر بن گئی تو آتا یا سے لفظ آسان ہو گیا آتا یا۔ پھر ماضی معروف وائے مذکر غائب کا صیغہ ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تھا، جب اللہ تعالیٰ نے نیا فاعل نا ضمیر لگائی تو ماضی کے آخری حرف یا پر جزم آ گئی، آتا یا سے آتینا۔ پھر ماضی معروف تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ نحن ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ داود اسم ذات اسم علم ہے، یہ آتینا پھر ماضی معروف کا مفعول بنا تو داودو سے داودا، مفعول کی صورت میں زبر آ گئی آخری حرف دال پر۔ زبوراً اس میں نکرہ زبورن تھا، یہ آتینا پھر ماضی معروف کا مفعول نمبر 2 ہوا تو زبوراً۔ جملہ بنے گا آتینا پھر ماضی معروف اپنے فاعل نحن ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول داودا اور مفعول نمبر 2 زبوراً سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ وعرفت ہے رسولن اس میں نکرہ رسولن تھا، یہ مفعولی حالت میں آیا تو رسولن کا حرف تحقیق ہے۔ قصصنا فعل ماضی معروف ہے، آخر میں نا کی وجہ سے تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ ہے، اور نحن ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ 3 لفظوں کا ماضی معروف تھا کاسا سا یک سو باب ناصر ینصر، کاسا سا فعل ماضی معروف وائے مذکر غائب کا صیغہ ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تھا، جب نیا فاعل اللہ تعالیٰ نے نا ضمیر لگائی تو ماضی کے آخری حرف سواد پر جزم آ گئی، کاسا سا سے قصص، اور نیا فاعل لگ گیا نا، قصص نا۔ پھر ماضی معروف تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ نحن ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ اس کے شروع میں قد کی وجہ سے یہ ماضی فعل ماضی معروف قریب بن گیا۔ ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، قد قصصنا فعل ماضی معروف قریب کا مفعول۔ علیہ حرف جار ہے کا واحد مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، علیہ حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ من حرف جار ہے قبلو اس میں نکرہ غیر منصرف، من حرف جار کا مجرور ہوا تو قبلو ہی رہا،
من قبل و جار مجور مکبے جاری، وعرفت ہے رسولن اس میں نکرہ رسولن تھا، یہ قصصنا فعل ماضی معروف کا مفعول نمبر 2 ہوا تو رسولن ہو گیا۔ جملہ بنے گا قد قصصنا فعل ماضی معروف قریب اپنے فاعل نحن ضمیر جو اس کے اندر ہے، اپنے مفعول نمبر 1 ہم، اپنے متعلق نمبر 1 علیہ کا جار مجرور رکھے جاری، متعلق نمبر 2 من قبل و جار مجرور رکھے جاری، اور مفعول نمبر 2 رسولن سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور جب اس کے شروع میں رسولن آیا اس میں نکرہ فاعل مفعولی حالت میں، تو یہ رسولن مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ لام حرف جازم مضارع ہے، حرف نفی ہے، نقص نون سے فعل مضارع معروف ہے، تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ ہے، اور نحن ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ 3 حرف کا ماضی معروف تھا کاسا سا، کاسا سا یک سو سو، پھر یا علامت مضارع کی جگہ نون علامت مضارع لگی تو نک سو سو، نک سو سو۔ پھر اس کے شروع میں لام حرف جازم مضارع ہے، تو لام حرف جازم مضارع نے اس فعل مضارع کے آخری حرف سواد کی پیش ختم کر کے جزم دے دی، تو نک سو سو تھے لم نک سس۔ پھر یہ لم کی وجہ سے فعل مضارع سے ماضی منفی میں چلا گیا، لم نک سس فعل ماضی معروف منفی، تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ، نحن ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، لم نقصص فعل ماضی معروف منفی کا مفعول، علیہ حرف جار ہے کا واحد مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، علیہ حرف جار کا مجرور ہو کر مرکبے جاری۔ جملہ بنے گا لم نقصص فعل ماضی معروف منفی اپنے فاعل نحن ضمیر جس کے اندر ہے اپنے مفعول ہم، اور اپنے متعلق علیہ کا جار مجرور مرکبے جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ منفی ہو گیا۔ وعرفت ہے کلمہ فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور یہ 3 حرف کا ماضی معروف کالمہ باب تفعیل میں گیا تو درمیان والے حرف پر شد آ گئی تو یہ کلمہ ہو گیا، کلمہ یکلم تکلیم باب تفعیل۔ اللہ الفلان سے اسم معرفہ آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حالت میں، کلمہ فعل ماضی معروف کا فاعل، موسیٰ اس میں علم اس میں ذات ہے، یہ کلمہ فعل ماضی معروف کا مفعول ہے، اللہ فاعل ہے، موسیٰ اس کا مفعول ہے۔ تکلیماً جو ہے اس میں نکرہ اس میں مصدر تکلیمن تھا، یہ کلمہ فعل ماضی معروف کا مفعول مطلق ہوا تو تکلیمن سے تکلیمن۔ جملہ بنے گا کلمہ فعل ماضی معروف اپنے فاعل اللہ اپنے مفعول موسیٰ اور اپنے مفعول مطلق تکلیمن سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ رسولن اس میں نکرہ رسولن تھا، یہ مفعولی حالت میں آیا تو یہ رسولن، اور اس کے شروع میں یہ ہے قصصنا کا فعل لگ جائے گا، قصصنا رسولن۔ مبشرین میم پیش والی سے اس میں فاعل واؤن سے جمع جو ہے یہ مبشرون تھا، تو یہ ہے رسولن کا حال نمبر 1 ہوا تو مبشرون سے مبشرین۔ اور پھر منذرین میم پیش والی سے اس میں فاعل منذرون تھا، یہ بھی حال نمبر 2 ہوا رسولن کا تو یہ منذرین ہو گیا۔ اب جملہ بنے گا قصصنا لگ جائے یا ارسلنا بھی لگ سکتا ہے، تو ارسلنا لگا لیا جائے تو ارسلنا فعل ماضی معروف تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ، نحن ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، تو ارسلنا جو ہے یہ فعل ماضی اپنے فاعل نحن ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول رسولن، اور حال نمبر 1 مبشرین، حال نمبر 2 منذرین سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ دیدہ میں کہی ہے ان اللہ جو ہے اس میں ان اور لا، ان حرف ناسب مضارع، لا حرف نفی، یکون یا سے پھر مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ فعل ناقص یکونو تھا، یہ ان حرف ناسب مضارع یا دے دام کئی کی وجہ سے اس کے آخری حرف نون کی پیش ختم ہو کر زبر آ گئی تو یکونو سے یکونا۔ 3 حرف کا ماضی معروف تھا کاوانا، کاوانا یکبنو باب ناصرہ ینصرو، کاوانا یکبنو، پھر یکبنو کو اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے واؤ کی پیش کاف کو، کاف کی جگہ واؤ کو دی تو یہ یکبنو سے یکونو ہو گیا۔ یا سے پھر مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ فعل ناقص یکونو تھا، اس کے شروع میں جو ان تھا ان کی وجہ سے اس کے آخری نون کی پیش ختم ہو کر زبر آ گئی تو یکونو سے ان یکونا۔
یا سے فعل مضارع مرفوع واحد مذکر غائب کا صیغہ فعل ناقص، اس کے شروع میں لا حرف نفی ہے تو لا یکون فعل مضارع مرفوع منفی ہو گیا، فعل ناقص واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا اسم۔ دے حرف جار ہے الناس، الناس سے الفلان سے اسم معرفہ سے میں الناس ہو تھا، دے حرف جار کا مجرور ہو تو دن ناس سے جار مجرور رقبے جاری۔ اللہ حرف جار ہے اللہ الفلان سے اسم معرفہ اللہ ہو تھا، اللہ حرف جار کا مجرور ہوا تو اللہ جار مجرور رقبے جاری۔ حجتن اس میں نکرہ دو پیشوں سے فائلی حالت میں لا یکونا فعل مضارع مرفوع منفی فعل ناقص کا اسم حجتن، بعد اس میں نکرہ بعد دو تھا لے یا لا یکونا فعل مضارع مرفوع فعل ناقص کا کی خبر مفعولی حالت میں بعد دو سے بعد مفعولی حالت میں خبر بن گئی، لے اللہ یکونا فعل مضارع مرفوع فعل ناقص کی خبر بن گئی بعد۔ پھر بعد مضاف الرسول الفلان سے اسم معرفہ الرسول لو تھا، بعد مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو بعد الرسول مضاف رقب اضافی پورا رقب اضافی مفعولی حالت میں لا یکونا فعل مضارع مرفوع منفی فعل ناقص کی خبر۔ جملہ بنے گا لا یکونا فعل مضارع مرفوع منفی فعل ناقص اپنے اسم حجتن اور اپنے متعلق نمبر 1 للناس سے جار مجرور رقبے جاری، متعلق نمبر 2 الناس سے جار مجرور رقبے جاری، اور اپنی خبر مفعولی حالت میں خبر بعد الرسول مضاف رقبے اضافی مفعولی حالت میں خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ منفی ہو گیا۔ اور پھر کانا فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل ناقص ہے، یا اس میں کاوانا تھا، اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے واو کو علم میں بدلا تو کاوانا سے کانا، کعبہ یکبنو باب ناصر ینصر، اللہ الفلان سے اسم معرفہ آخر میں پیش کی وجہ سے فعلی حالت میں کانا فعل ماضی فعل ناقص کا اسم، عزیزاً اس میں نکرہ عزیزن تھا، یہ کانا فعل ماضی فعل ناقص کی خبر بنا تو مفعولی حالت میں عزیزاً ہو گیا۔ حکیماً اس میں نکرہ یہ حکیمن تھا، یہ کانا فعل ماضی فعل ناقص کی خبر نمبر 2 بنا تو حکیمن سے حکیمن۔ جملہ بنے گا کانا فعل ماضی معروف اپنے اسم فعل ناقص، کانا فعل ماضی فعل ناقص اپنے اسم اللہ ہو اپنی خبر نمبر 1 عزیزاً مفعولی حالت، خبر نمبر 2 حکیماً مفعولی حالت سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ لیکن جو ہے یہ حرف عطف ہے، اللہ الفلان سے اسم معرفہ آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حالت، یشہد یا سے فعل مضارع معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا شاہدہ، شاہدہ یشہدو باب سامع یسمع، یشہدو یا سے فعل مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ بے حرف جار ہے، ما اس میں موصول مذکر مؤنث سب کے لیے بے حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ جملہ بنے گا یشہد فعل مضارع معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اسکندر ہے اپنے متعلق بما جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس کے شروع میں اللہ آیا تو اللہ مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ انزلہ فعل ماضی معروف ہے، 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا نازلہ، اس کے شروع میں باب فعل کا الف آیا تو ماضی کے پہلے حرف نون پر جزم آ گئی، نازلہ سے انزلہ، فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ الیہ حرف جار ہے، کا واحد مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، الیہ حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ جملہ بنے گا انزلہ فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق الیہ کا جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس جملہ فعلیہ خبری کے شروع میں بما جار مجرور مرکب جاری ہے تو یہ مرکب جاری جو ہے یہ مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ انزلہ فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف نازلہ، نازلہ ینزل باب ضرب یضرب، پھر نازلہ 3 حرفوں کے ماضی کے شروع میں باب فعل کا الف ہے تو انزلہ نون پہ ماضی کے پہلے نون پر جزم آ گئی، نازلہ سے انزلہ، انزلہ ینزل انزال باب فعل، تو انزلہ فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، انزلہ فعل ماضی معروف کا مفعول، بے حرف جار علم میں اس میں نکرہ علمن تھا، بے حرف جار کا مجرور ہو تو بے علمن جار مجرور رکھتے جاری، پھر علمن کی ایک زیر ختم ہوئی تو علم مضاف ہی، ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، علم مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی بے حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔
اب جملہ بنے گا انزلہ فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول ہو اور اپنے متعلق بیل میں ہی جار مجرور رقبے جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ اور پھر الملائکۃ والفلان سے اسم معرفہ آخر میں پیش کی وجہ سے فائدی حالت میں یشہدون یا سے فعل مضارع معروف ہے واو نون سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا شاہدہ شاہدہ یشہد باب سامع یسمع یشہد یا سے فعل مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ واو نون جمع کا لگا تو یشہدون جمع مذکر غائب کا صیغہ ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل جملہ بنے گا یشہدون فعل مضارع معروف اپنے فاعل ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ اور جب اس جملہ فعلیہ خبریہ کے شروع میں الملائکۃ تو آیا تو الملائکۃ مبتدا بن گیا جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ اور پھر کفا فعل ماضی معروف ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے یہ اصل میں 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا کافا یا یکفے یو باب ضرب یضرب کافا یا تھا اللہ نے آسانی کے لیے یا خالی کر کے یا سے پہلے حرف فا کو ایک اور زبر دی وہ 2 زبروں سے کھڑی زبر ہو گئی تو کفا لفظ آسان ہو گیا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل بے حرف جار ہے اللہ الفلان سے اسم معرفہ اللہ ہو تھا بے حرف جار کا مجرور ہوا تو باللہ جار مجرور رکھتے جاری شہیدن اس میں نکرہ شہیدن تھا یہ کفا فعل ماضی معروف کا مفعول بنا تو شہیدن سے شہیدن جملہ بنے گا کفا فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق باللہ جار مجرور رکھتے جاری اور اپنے مفعول شہیدن سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ان حرف ناصب اسم ہے الذین الفلان سے اسم معرفہ یا نون سے جمع جو مذکر غائب کا اسم موصول ان حرف ناصب کا منصوب ہو کر مرکب نصبی کفروا فعل ماضی معروف ہے واو سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے 3 حرفوں کا ماضی معروف کافرا یکفر باب ناصر ینصر کافر فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ واو جمع کا لگا تو کافروا فعل ماضی معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل جملہ بنے گا کافروا فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ اور جب اس جملہ فعلیہ خبری کے شروع میں ان اللہ زینہ ناصب منصوب مرکب نصبی ہے تو یہ مرکب نصبی مبتدا بن گیا جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ اور پھر صدو فعل ماضی معروف ہے واو سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا سادہ دا یس دو یس دا دو یس دو تو یہ پھر اللہ تعالیٰ نے ماضی کے تینوں حرف جو ہے ان میں سے 2 دال جو ہے وہ اکٹھے کر کے شد دے دی تو سادہ دا سے سدا پھر واو جمع کا لگا تو سدو واو نے دال پر پیش دے دی زبر ختم کر کے تو سدو فعل ماضی معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ان حرف جار ہے سبیل اس میں نکرہ سبیل ان تھا ان حرف جار کا مجرور ہوا تھا ان سبیل جار مجرور مکبے جاری پھر سبیلن کی ایک زیر ختم ہوئی تو سبیل مضاف اللہ ہے اللہ نام سے اسم معرفہ اللہ ہو تھا سبیل مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو اللہ ہے ہو گیا سبیل مضاف اللہ ہے مضاف الیہ مضاف الیہ مرکب اضافی پورا مرکب اضافی ان حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری جملہ بنے گا صدو فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق ان سبیل اللہ جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قدر پھر تحقیق ہے زدو فعل ماضی معروف ہے واو سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا زالالا یز دے دو باب ضرب یضرب یا زالالا تھا اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے دونوں لام اکٹھے کر کے شاد دے دی تو زلہ ہو گیا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ واو جمع کا لگا تو ذلو فعل ماضی معروف واو سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل اور قد لگنے سے فعل ماضی معروف قریب زلالن اس میں نکرہ زلالن تھا یہ ذلو فعل ماضی معروف کا مفعول مطلق ہوا تو زلالن سے زلالن بعیدن اس میں نکرہ بعیدن تھا یہ زلالن موصوف کی صفت ہوا تو بعیدن سے بعیدن زلالن موصوف بعیدن اس کی صفت موصوف سے مل کر مرکب توصیفی پورا مرکب توصیفی مفعولی حالت میں قد ذلو فعل ماضی معروف قریب کا مفعول مطلق جملہ بنے گا قد ذلو فعل ماضی معروف قریب اپنے فاعل ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول زلالن بعیدن موصوف سے مرکب توصیفی مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ
ان حرف ناس پہ اسم ہے، الذین الف لام سے اسم معرفہ، یا نون سے جمع جو مذکر غائب کا اسم موصول، ان حرف ناصب کا منصوب ہو کر مرکب نصبی۔ کفروا جو ہے یہ فعل ماضی معروف ہے، واو الف جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے، 3 حرفوں کا ماضی معروف کفرا، کفرا یکفروا باب ناصرا ینصروا، کفرا تھا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، واو الف جمع کا لگا تو کفروا فعل ماضی معروف واو الف سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ جملہ بنے گا کفروا فعل ماضی معروف اپنے فاعل، ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس جملہ فعلیہ خبریہ کے شروع میں ان الذین ناصب منصوب مرکب نصبی ہے، یہ مرکب نصبی مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور فتح ظلم فعل ماضی معروف ہے، واو سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، 3 حرفوں کا ماضی معروف ظالما، ظالما یظلم باب ضربا یضرب، ظالما فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، واو الف جمع کا لگا تو ظالموا جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ جملہ بنے گا ظلم فعل ماضی معروف اپنے فاعل، ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ لام حرف جاز میں مضارع ہے، یکن یا سے فعل مضارع معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل ناقص ہے، اور ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا اسم ہے، 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا کابانا، کابانا یکبونو باب ناصرا ینصرو، کابانا ماضی سے یکبونو پھر مضارع بن گیا یکبونو، پھر اللہ نے آسانی کے لیے واؤ کی پیش کاف کو دے دی، کاف کی جزم واؤ کو دے دی تو یکونو ہو گیا آسان، یکونو۔ پھر اس یا سے پھر مضارع اس کے صیغے کے شروع میں لام حرف جاز میں مضارع ہے، تو اس لام حرف جاز میں مضارع نے پھر مضارع کے آخری حرف نون کی پیش ختم کر کے جزم دے دی، تو یہ یکونو سے لم یکون، نون جزم والے سے پہلے واؤ پہلے جزم والا تھا، جو لہذا دو جزم والے بن گئے، واؤ جزم والا نون جزم والا، پھر اللہ تعالیٰ نے دونوں میں سے واؤ جزم والے کو نکال دیا تو لم یکن رہ گیا، لم یکن۔ اب یہ فعل مضارع سے لم کی وجہ سے ماضی منفی میں چلا گیا، لم یکن فعل ماضی معروف منفی واحد مذکر غائب کا صیغہ، فعل ناقص اللہ الفلان سے اسم معرفہ آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حالت میں، لم یکن فعل ماضی معروف منفی فعل ناقص کا اسم۔ اب جملہ بنے گا لم یکن فعل ماضی معروف منفی فعل ناقص اپنے اسم اللہ سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ منفی ہو گیا۔ لام کئی ہے، یغفر یا سے فعل مضارع معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوبا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا غفرا، غفرا یغفروا باب ضربا یضربوا، یغفروا تھا، اس کے شروع میں دے لام کئی ہے تو لام کئی نے اس کے آخری حرف را کی پیش ختم کر کے جزم دے دی، تو یغفروا سے لے یغفرا، یا سے پھر مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ لاس میں دے حرف جار تھا، اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے دے کو لا بنا دیا، حرف جار ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، لا حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ جملہ بنے گا یغفر فعل مضارع معروف اپنے فاعل، ہوا ضمیر اس کے اندر ہے اپنے متعلق، لہم جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس کے شروع میں اللہ آیا تو اللہ مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور پھر دار پھر نفی ہے، دے لام کئی ہے، یا سے پھر مضارع معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا ہادا یا یہدے یو، یہ یہدے یو تھا، اس کے شروع میں دے لام کئی ہے تو دے یہدے یا ہو گیا، لام کئی نے اس کے آخری حرف یا کی پیش ختم کر کے زبر دے دی، تو یہدے یو سے دے یہدے یا، پھر اس کے شروع میں لا اور پھر نفی ہے تو لا یہدی یا پھر مضارع معروف منفی ہو گیا، واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، لا یہدی یا پھر مضارع معروف منفی کا مفعول، طریقاً اس میں رکھ رہا طریقن تھا، یہ مفعول نمبر 2 ہوا، لا یہدی یا پھر مضارع معروف منفی کا، تو طریقن سے طریقن۔ اب جملہ بنے گا لا یہدی یا پھر مضارع معروف منفی اپنے فاعل، ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول نمبر 1 ہم، مفعول نمبر 2 طریقن سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ منفی ہو گیا۔ اللہ حرف استثناء ہے، طریقہ اس میں نکرہ طریقن تھا، یہ جو ہے اب یہ جو ہے اللہ کے بعد جو ہے یہدی یا ہم آ جائے گا،
لا نہیں آئے گا، یہدیا ہم آ جائے گا طریقاً سے پہلے اللہ کے بعد، تو اللہ کے بعد آ گیا یہدیا، دے یہدیا پھر مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہم اس کا مفعول، اور طریقاً اس میں رکھنا طریق کن تھا، یہ مفعول نمبر 2 ہوا تو طریقن سے طریقاً، دے یہدیا پھر مضارع معروف کا مفعول نمبر 2 ہوا تو طریقن سے طریقاً، پھر طریقاً کی ایک زبر ختم ہوئی تو یہ طریقہ مضاف، جہنما جہنموں تھا غیر منصرف، طریقہ مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو زیر نہیں آئی، غیر منصرف غیر عربی لفظ ہے، طریقہ جہنما ہو گیا، مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی پورا مرکب اضافی، مفعولی حالت میں یہدیا فعل مضارع معروف کا مفعول نمبر 2، اب اللہ کے بعد جملہ بنے گا یہدیا فعل مضارع معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے، اپنے مفعول نمبر 1 ہم، مفعول نمبر 2 طریقہ جہنما، مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی، مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، خالدین پہلے حرف پر کھڑی زبر کی وجہ سے اس میں فاعل واو نون سے جمع اصل میں خالدون تھا، اس کے شروع میں کانو فعل ماضی فعل ناقص آیا تو یہ اس کی کانو فعل ماضی فعل ناقص، واو سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ فعل ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، تو کانو جو ہے کانو فعل ماضی فعل ناقص اس کے شروع میں تھا، خالدینہ اصل میں خالدون تھا، کانو فعل ماضی فعل ناقص کی خبر بنا تو خالدون سے خالدینہ مفعولی حالت میں خبر بن گیا کانو فعل ماضی فعل ناقص ہی، فی حرف جار ہے ہا ہی سے واحد مؤنث غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی فی حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، ابدن اس میں نکرہ ابدن تھا، یہ خالدینہ کا جی تاکید ہوا تو ابدن سے ابدن تاکید، اب جملہ بنے گا کانو فعل ماضی فعل ناقص اپنے اسم ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنی خبر خالدینہ مفعولی حالت اپنے متعلق فیہا جار مجرور مرکب جاری، اور تاکید ابدن سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، اور پھر کانا فعل ماضی معروف ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اصل میں کاوانا تھا، اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے واو کو علم میں بدلا تو کانا، کاوانا یکونو باب ناصر ینصر، کانا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ فعل ناقص، ذالک اس میں اشارہ ہے واحد مذکر غائب کا دور کے لیے، اور یہ کانا فعل ماضی معروف کا اسم ہو گیا، اللہ حرف جار ہے اللہ الرحمن سے اسم معرفہ اللہ ہو تھا، اللہ حرف جار کا مجرور ہوا تو اللہ جار مجرور مرکب جاری، یسیرن اس میں نکرہ یسیرن تھا، یہ کانا فعل ماضی فعل ناقص کی خبر بنا تو مفعولی حالت میں یسیرن سے یسیرن خبر بن گیا، جملہ بنے گا کانا فعل ماضی معروف فعل ناقص اپنے اسم ذالک کا اپنے متعلق اللہ جار مجرور مرکب جاری، اور اپنی خبر یسیرن سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، یا ایھا حرف ندا ہے الناس والفلان سے اسم معرفہ آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حالت میں یا ایھا حرف ندا کا منادہ، اب یا ایھا حرف ندا کی جگہ فعل لگے گا ادعو، الف سے فعل مضارع معروف ہے مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ، آنا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، جملہ بنے گا ادعو فعل مضارع معروف اپنے فاعل آنا ضمیر جو اس کے اندر ہے، اور اپنے مفعول الناسا سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ، قدر فی تحقیق ہے، جاء فعل ماضی معروف ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اصل میں یہ 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا، جایا آ دایا آ یج یہ او بابزارہ با یز، اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے یا کو علم میں بدلا تو جا آ ہو گیا، اس کے شروع میں قد آیا تو قد جا فعل ماضی معروف قریب واحد مذکر غائب کا صیغہ، کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، قد جا فعل ماضی معروف کا فعل ماضی معروف قریب کا مفعول، الرسول والفلام سے اسم معرفہ آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حالت میں قد جا فعل ماضی معروف قریب کا فاعل، بے حرف جار ہے الحق کے الفلام سے اسم معرفہ الحق کو تھا، بے حرف جار کا مجرور ہوا تو بالحق کے جار مجرور مرکب جاری، من حرف جار ہے رب اس میں نکرہ ربن تھا، من حرف جار کا مجرور ہوا تو من ربن جار مجرور مرکب جاری، پھر ربن کی ایک زیر ختم ہوئی تو رب مضاف، قم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، رب مضاف کا مضاف لے ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی بے حرف جار کا من حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، اب جملہ بنے گا قد جاء فعل ماضی معروف قریب اپنے فاعل الرسولو، اور اپنے مفعول کم، اور اپنے متعلق نمبر 1 بالحق کے جار مجرور مرکب جاری، متعلق نمبر 2 من ربکم جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس کے شروع میں الناس ہو آیا تو الناس ہو مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، فار بدفع آمنو فعل امر ہے، واول سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے،
تین الفوں کا ماضی معروف تھا آمینا، آمینا یا منو باب سامع یسمع، آمینا کے شروع میں باب فعال کا الف لگا تو یہ آمنا ہو گیا، آمنا یؤمنو ایمان باب فعال، آمنا تھا اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے جزم والے حمزہ کو نکال کر پہلے حمزہ کو ایک اور زبر دی، وہ دو زبروں سے خبر جب کھڑی زبر ہو گئی تو آمنا سے آسان ہو گیا آمنا۔ پھر ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ واو جمع کا لگا تو آمنا پھر ماضی معروف تھا، اس سے امر بنایا 4 حرفوں کے ماضی سے، تو یہ بن گیا آمنا سے آمن، آخری حرف نون کو جزم اور آخری سے پہلے میم کو زیر، تو آمنا ماضی سے آمن۔ پھر امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ، پھر واو جمع کا لگا تو جمع کے واو نے نون کی جزم ختم کر کے پیش دے دی، تو آمن سے آمنو۔ پھر امر واو سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ جملہ بنے گا آمنو فعل امر اپنے فاعل انتم ضمیر جو اس کے اندر ہے اس سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ خیرن اس میں نکرہ خیرن تھا، اس کے شروع میں کانا فعل ماضی فعل ناقص تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے عبارت مختصر کرنے کے لیے نکال دیا، تو کانا فعل ماضی فعل ناقص واحد مذکر غائب کا صیغہ فعل ناقص ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا اسم۔ خیرن اس میں نکرہ خیرن تھا، یہ کانا فعل ماضی فعل ناقص کی خبر بنا تو مفعولی حالت میں خیرن سے خیرن خبر بن گیا، کانا فعل ماضی معروف کی خبر۔ لا اس میں دے حرف جار تھا، اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے دے کو لا بنا دیا، حرف جار قم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی لا حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ اب جملہ بنے گا کانا فعل ماضی معروف فعل ناقص اپنے اسم، ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنی خبر، خیرن مفعولی حالت میں خبر، اور اپنے متعلق لکم جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور پھر دفعہ ان حرف شرط ہے تکفرو، تا سے پھر مضارع معروف واو نون سے جمع اس میں تکفرونا تھا، 3 حرفوں کا ماضی معروف کافرا، کافرا یکفرو، پھر یا علامت اندارے کی جگہ تا لگی تکفرو، پھر واو نون جمع کا لگا تو تکفرونا، پھر اس کے شروع میں ان حرف شرط آیا تو ان حرف شرط نے اس کے آخر سے جمع کا نون ختم کر دیا تو تکفرونا سے ان تکفرو ہو گیا۔ تا سے پھر مضارع معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ جملہ بنے گا تکفرو فعل ماضی معروف اپنے فاعل انتم ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس جملہ فعلیہ خبری کے شروع میں ان حرف شرط ہے تو ان حرف شرط جو ہے کی وجہ سے جملہ فعلیہ خبریہ شرطیہ ہو گیا۔ فارفت ہے ان حرف ناصب اسم ہے، دے حرف جار ہے اللہ الفلان سے اسم معرف اللہ ہو تھا، دے حرف جار کا مجرور ہوا تو للہ جار مجرور رکب جاری، ما اس میں موصول ہے جو ہے اس مذکر مؤنث سب کے لیے، ان حرف ناصب کا منصوب ہو کر مرکب نصبی، فی حرف جار ہے سماوات الفلان سے اسم معرف سماوات تو تھا، فی حرف جار کا مجرور ہوا تو پھر سماوات جار مجرور رکب جاری، اور پھر الارض اس میں نکرہ اس میں الف لام سے اسم معرف الارض تھا، یہ بھی فی حرف جار کا مجرور ہوا تو پھر الارض جار مجرور رکب جاری۔ اب جملہ بنے گا انما ناصب منصوب رکب نصبی مبتدا، للہ جار مجرور رکب جاری خبر نمبر 1، فی السماوات جار مجرور رکب جاری خبر نمبر 2، فی الارض جار مجرور رکب جاری خبر نمبر 3، مبتدا اپنی تینوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور پھر کانا فعل ماضی معروف ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل ناقص ہے اللہ الفلام سے اسم معرف آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حالت میں، کانا فعل ماضی معروف فعل ناقص کا اسم، علیمن اس میں نکرہ علیمن تھا، یہ کانا فعل ماضی فعل ناقص کی خبر بنا تو علیمن سے علیمن، حکیمن اس میں نکرہ حکیمن تھا، یہ بھی کانا فعل ماضی فعل ناقص کی خبر بنا تو حکیمن۔ اب جملہ بنے گا کانا فعل ماضی معروف فعل ناقص اپنے اسم اللہ ہو اپنی خبر نمبر 1 علیمن مفعولی حالت خبر نمبر 2 حکیمن مفعولی حالت سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ یا حرف ندا ہے اہلا اس میں نکرہ اہلن تھا، یا حرف ندا کا منادہ ہوا تو اہلن تھا، یا حرف ندا کا منادہ ہوا تو ایک پیش ختم ہو گئی اہلن سے اہلو، یا اہلو، پھر اہلو مضاف ہوا تو اس کو زبر آ گئی، اہلو میم لام پر میم پیش کی جگہ پر زبر آ گئی مضاف ہو گیا، اہلو سے اہلا مضاف، الکتاب الفلام سے اسم معرف الکتاب وہ تھا، یہ اہلا مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو الکتاب ہو گیا، مضاف مضاف مرکب اضافی پورا مرکب اضافی، یا حرف ندا کا منادہ۔ اب جملہ یا حرف ندا کی جگہ آ جائے گا فعل ادعو،
الف سے فعل مضارع مرفوع واحد مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ، آنا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ جملہ بنے گا ادعو فعل مضارع مرفوع اپنے فاعل، آنا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول، اہل الکتاب مضاف مضاف الیہ رقب اضافی مفعول حادث سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ لا لائے نہیں ہے، تغلو تا سے فعل مضارع مرفوع واو نون سے جمع، اصل میں تغلونا تھا، لائے نہیں ہے اس کے شروع میں تو اس نے آخر سے جمع کا نون ختم کر دیا، تو تغلونا سے لا تغلو فعل نہیں اور جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا غالبا، غالبا یغلبو، پھر یا علامت ادارے کی جگہ تا لگی تو تغلبو، پھر واو الف جمع کا لگا تو تغلبو، نہیں سوری واو نون جمع کا لگا تو تغلبونا، تغلبونا، پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے پیش والے واو کو نکال دیا تو تغلونا رہ گیا، پھر تغلونا کے شروع میں لائے نہیں ہے تو اس نے آخر سے جمع کا نون ختم کر دیا تغلونا کا، تو لا تغلو رہ گیا، فعل نہیں جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ فی حرف جار ہے دین اس میں نکرہ دینن تھا، فی حرف جار کا مجرور ہوا تو فی دینن جار مجرور رقبے جاری، پھر دینن کی ایک زیر ختم ہوئی تو دین مضاف کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، دین مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی، فی حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ اب جملہ بنے گا لا تغلو فعل نہیں اپنے فاعل، انتم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق، فی دینکم جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ منفی ہو گیا۔ اور پھر لا لائے نہیں ہے، تقولو تا سے فعل مضارع مرفوع واو نون سے جمع، اصل میں تقولونا تھا، اس کے شروع میں لا لائے نہیں ہے تو اس نے آخر سے جمع کا نون ختم کر دیا تو تقولونا سے لا تقولو فعل نہیں جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا قابلا، قابلا یقبلو باب ناصرہ ینصرو، یا علامت مضارع کی جگہ تا علامت مضارع لگی تو تقبلو، پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے واو کی پیش کاف کو، کاف کی جزم واو کو تو تقبلو سے تقولو، پھر واو نون جمع کا لگا تو تقولونا، تا سے پھر مضارع مرفوع واو نون سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ پھر تقولونا کے شروع میں لائے نہیں ہے تو اس لائے نہیں نے اس کے آخر سے جمع کا نون ختم کیا تو تقولونا سے لا تقولو فعل نہیں جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ الحرف جار ہے اللہ الفلان سے اسم معرف اللہ ہو تھا، الحرف جار کا مجرور ہوا تو اللہ جار مجرور مرکب جاری۔ جملہ بنے گا لا تقولو فعل نہیں اپنے فاعل، انتم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق، اللہ جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ منفی ہو گیا۔ الا حرف استثناء ہے، الحق کا الفلان سے اسم معرف الحق کو تھا، یہ اب لا تقولو کا جو الٹ ہے الا کے بعد جو ہے الا سے پہلے والے جملے کا الٹ آئے گا، اگر پہلے والے الا سے پہلے جو ہے لا کی وجہ فعل نہیں کی لائے نہیں کی وجہ سے جملہ نہیں ہے تو الا کے بعد امر بن جائے گا، الا کے بعد امر بن جائے گا، یہ الا سے پہلے اور بعد دونوں جملے جو آپس میں الٹ ہوں گے، تو الا سے پہلے لا تقولو فعل نہیں کا جملہ ہے تو اس کے الٹ جو ہے الا کے بعد فعل امر کا جملہ ہوگا، تو امر کا جملہ جو ہے امر کا فعل کون سا ہوگا، قابلا یقبلو سے اقبل، پھر اللہ تعالیٰ نے واو کی پیش کاف کو، کاف کی جزم واو کو تو یہ بن گیا اقبلو، اقبل، پھر واو جمع کا لگا تو اقبلو، پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ واو کی پیش کاف کو، کاف کی جزم واو کو تو اقولو، پھر شروع سے الف پیش بار ختم کر دیا تو قولو رہ گیا۔ اب لائے نہیں کا الٹ جو ہے یہ فعل امر ہے، قولو جمع مذکر حاضر کا صیغہ یہ آئے گا الا کے بعد، تو اب جملہ بنے گا الا کے بعد قولو فعل امر اپنے جمع مذکر حاضر کا صیغہ اپنے فاعل، انتم ضمیر جو اس کے اندر ہے اور اپنے متعلق اللہ جار مجرور مرکب جاری اور اپنے مفعول الحق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو گیا، جملہ فعلیہ انشائیہ۔ الا سے پہلے جملہ فعلیہ انشائیہ منفی تھا، فعل نہیں کا جملہ، الا کے بعد مثبت بن گیا فعل امر کا جملہ قولو سے، قولو فعل امر اپنے فاعل، انتم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق اللہ جار مجرور مرکب جاری اور اپنے مفعول الحق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو گیا۔ انما حرف اثر حرف تحقیق ہے، المسیح والفلان سے اسم معرف آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حالت، عیسیٰ اس میں علم ہے، اس میں ذات ہے،
اور یہ جو ہے عیسیٰ جو ہے یہ المسیح جو ہے اس کی وضاحت کرتا ہے۔ ابنو جو ہے ابنن تھا، یہ مضاف ہوا تو ایک پیش ختم ہوگی، ابنن سے ابنو مضاف، مریم موں تھا، مضاف الیہ ہوا تو مریم ما ہو گیا، ابن مریم مضاف مضاف مرکب اضافی فاعلی حالت۔ اور یہ جو ہے عیسیٰ کی جس کو کہتے ہیں یہ عطف بیان، یہ عیسیٰ کی وضاحت کرتا ہے ابن مریم کہ عیسیٰ کون سا، جو مریم کا بیٹا ہے، کوئی اور عیسیٰ نہیں ہے، تو یہ عطف بیان اس کو کہتے ہیں۔ تو عیسیٰ اور ابن عطف بیان، اور پھر المسیح ہو جو ہے آخر میں پیش کی وجہ سے مل کر سارے جو ہے یہ فاعلی حالت میں ہیں۔ المسیح ہو عیسیٰ ابن مریم، یہ سارا ایک ہی ہے، مسیح جو ہے اس کی یہ ساری جو ہے وضاحت ہو رہی ہے، اور یہ پورے کا پورا جو ہے مرکب جو ہے یہ فاعلی حالت میں ہے۔ رسول اس میں رکھا رسول تھا، یہ مضاف ہوا تھا، ایک پیش ختم ہوگی، رسول سے رسول و مضاف، اللہ ہو تھا، یہ رسول و مضاف کا مضاف الیہ ہوگا تو اللہ ہو گیا، رسول اللہ مضاف مضاف مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی فاعلی حالت۔ اور پھر کلمت اس میں رکھ رہا کلمتن تھا، یہ مضاف ہوا تو ایک پیش ختم ہوگی، کلمتن سے کلمت مضاف ہو سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، کلمت مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی فاعلی حالت۔ اب جملہ بنے گا المسیح ہو عیسیٰ ابن مریم، پورا مرکب فاعلی حالت میں مبتدا، رسول اللہ مضاف مضاف مرکب اضافی خبر نمبر 1، کلمتہ مضاف مضاف مرکب اضافی فاعلی حالت خبر نمبر 2، مبتدا اپنی دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ الکا فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا، لاکے یا، لاکے یا، یلکا یو، باب سامع یسمع، لاکے یا کے شروع میں باب فعل کا الف آیا تو الف نے پہلے حرف لام کو جزم دے دی، تو لاکے یا سے الکا یا ہو گیا، الکا یا۔ 4 حرفوں کا ماضی معروف الکا یا، پھر ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ پھر لدن ثانی کے لیے الکا یا جو ہے اس میں یا خالی کر کے یا سے پہلے حرف کاف کو ایک اور زبر دی تو 2 زبروں سے کھڑی زبر ہوگی، لفظ آسان ہو گیا، الکا یا سے الکا۔ پھر ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ خا ہیا سے واحد مؤنث غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، الکا فعل ماضی معروف کا مفعول۔ الی حرف جار ہے مریم، اس میں علم اس میں ذات مریم موں تھا، الی حرف جار کا مجرور ہوا تو الی مریم جار مجرور مرکب جاری۔ اب جملہ بنے گا الکا فعل ماضی معروف اپنے فاعل، ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول، ہا اپنے متعلق، الی مریم جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور پھر روح اس میں رکھ رہا 2 پیشوں سے فاعلی حالت، من حرف جار ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، من حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ جملہ بنے گا روح اس میں رکھ رہا مبتدا، من ہو جار مجرور مرکب جاری اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ خور سے تو ہے آمنو فعل امر ہے، واول سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا آمینا، آمینا یا منو باب سامع یسمع، پھر آمینا کے شروع میں باب فعل کا الف لگا تو یہ بن گیا آمانا، آمانا۔ پھر لدن ثانی کے لیے جزم والے حمزہ کو نکال کر پہلے حمزہ کو ایک اور زبر دی، 2 زبروں سے کھڑی زبر بن گئی تو آمنا آسان ہو گیا، آمنا۔ پھر اس سے امر بنا تو آخری حرف نون کو جزم اور آخری سے پہلے میم کو زیر، تو آمنا ماضی سے آمن امر بن گیا، پھر امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ، پھر واو جمع کا لگا تو جمع کے واو نے نون کی جزم ختم کر کے پیش دے دی، تو آمن سے آمنو جمع مذکر حاضر کا صیغہ، پھر امر انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ بے حرف جار ہے اللہ الفلان سے اسم معرفہ اللہ ہو تھا، بے حرف جار کا مجرور ہوا تو باللہ جار مجرور مرکب جاری۔ واحد رسول اس میں رکھ رہا رسولن تھا، یہ بے حرف جار کا مجرور ہوا تو بے رسولن جار مجرور مرکب جاری، پھر رسولن کی ایک زیر ختم ہوئی تو رسول مضاف ہی، ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، رسول مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی بے حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ جملہ بنے گا آمنو فعل امر اپنے فاعل، انتم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق، باللہ جار مجرور مرکب جاری، متعلق نمبر 2 بے رسول ہی جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ اور پھر لا لائے نہیں ہے، تقولو تا سے فعل مضارع معروف، واو نون سے جمع اصل میں تقولونا تھا،
اس کے شروع میں لائے نہیں ہے تو اس لائے نہیں نے اس کے آخر سے جمع کا نون ختم کر دیا تو لا تقولو فعل نہیں جمع مذکر حاضر کا صیغہ۔ تین حرفوں کا ماضی معروف تھا قابلا، قابلا یقبلو باب ناصر ینصر، یقبلو یا لامت داری کی جگہ تا لگی تو تقبلو۔ پھر بدن ثانی کے لیے واؤ کی پیش کاف کو، کاف کی جگہ واؤ کو دی، تقبلو سے آسان ہو گیا تقولو، پھر واؤ نون جمع کا لگا تو تقولونا، تا سے پھر مضارع معروف واؤ نون سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ تقولون پھر مضارع کی جمع کے صیغے کے شروع میں لائے نہیں ہے تو لائے نہیں نے اس کے آخر سے جمع کا نون ختم کر دیا، تقولون سے لا تقولو فعل نہیں جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ اب جملہ بنے گا لا تقولو فعل نہیں اپنے فاعل، انتم ضمیر جس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ منفی ہو گیا۔ ثلاثۃ اس میں نکرہ دو پیشوں سے فاعلی حالت ہے، تو یہ ثلاثۃ فاعلی حالت میں اس کے شروع میں لگ جائے گا جو ہے یہ ثلاثت، یہ آلہۃ ثلاثۃ، یا ٹھیک ہے یہ آلہۃ جو ہے یہ مبتدا بن جائے گا، ثلاثۃ اس کی خبر بن جائے گا، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، یا ثلاثۃ مبتدا بن جائے گا اور آلہۃ اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ انتہو فعل امر ہے، واو لفظ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف تھا نہا یا، نہا یا ینہا یو با فاتح یفتح، نہا یا کے شروع میں باب الف تے داخل ہوا تو یہ بن گیا انتہا یا، انتہا یا، چار حرفوں کا ماضی، پانچ کا تین انتہا یا، ہاں پانچ کا ماضی جو ہے اس سے امر بنا تو آخری حرف یا کو جزم اور آخری سے پہلے ہا کو زیر، انتہا یا سے انتہی، پھر یا کو ختم کر دیا آخر سے تو انتہی رہ گیا، فعل امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ، پھر واو جمع کا لگا تو انتہو، فعل امر واو سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ جو ہے یہ انتہو جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، فعل امر ہے، اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ جملہ بنے گا انتہو فعل امر اپنے فاعل، انتم ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ خیرن اس میں نکرہ خیرون تھا، اس سے پہلے کانا فعل ماضی فعل ناقص تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے عبارت مختصر کرنے کے لیے نکال دیا، تو کانا فعل ماضی معروف فعل ناقص واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا اسم۔ جب کانا کے بعد خیرون آیا تو خیرون جو ہے کانا کی خبر بنا تو یہ مفعولی حالت میں آ گیا، خیرون سے کانا خیرن مفعولی حالت میں خبر۔ لاس میں دے حرف جار تھا، اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے کو لا بنا دیا، حرف جار کو مقام سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، لا حرف جار کا مجرور ہو کر مرکبے جاری۔ اب جملہ بنے گا کانا فعل ماضی فعل ناقص اپنے اسم، ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنی خبر، خیرن مفعولی حالت، اور اپنے متعلق لکم جار مجرور مرکبے جاری سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ انما حرف حصر ہے، اللہ الفلان سے اسم معرفہ آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حالت، الہ اس میں نکرہ دو پیشوں سے فاعلی حالت، واحد اس میں نکرہ دو پیشوں سے فاعلی حالت۔ جملہ بنے گا اللہ الہ موصوف، واحد اس کی صفت، موصوف سے مل کر مرکب توصیفی، پورا مرکب توصیفی فاعلی حالت۔ جملہ بنے گا اللہ مبتدا، الہ واحد موصوف سے مرکب توصیفی اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ سبحان اس میں نکرہ سبحان ہو تھا، اس کے شروع میں فعل تھا اسبح ہو، الف سے فعل مضارع معروف واحد مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ اسبح ہو تھا، اللہ تعالیٰ نے عبارت مختصر کرنے کے لیے اس کو ختم کر دیا، لیکن اب گرامر کرنے کے لیے جو ہے ہم واپس آ گئے اپنی جگہ تو اسبح ہو، الف سے فعل مضارع معروف واحد مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ، انا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ سبحانہ سبحان ہو تھا، یہ اسبح ہو فعل مضارع معروف کا مفعول بنا تو سبحانوں سے سبحانہ، پھر سبحانہ مضاف ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، سبحانہ مضاف کا مضاف لے ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی مفعولی حالت میں اسبح ہو فعل مضارع معروف کا مفعول۔ جملہ بنے گا اسبح ہو فعل مضارع معروف اپنے فاعل، آنا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول، سبحانہ ہو مضاف لے مرکب اضافی مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ان حرف ناس میں مضارع ہے، یکونا یا سے فعل مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ فعل ناقص اصل میں یکونو تھا، اس کے شروع میں ان حرف ناس میں مضارع ہے تو اس نے یہ ہے آخری حرف نون کی پیش ختم کر کے زبر دے دی تو یکونو سے ان یکونا۔
تین حرفوں کا ماضی معروف تھا کاوانا، کاوانا یکبونون باب ناصرہ ینصر، یکبونون تھا اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے واؤ کی پیش کاف کو، کاف کی جزم واؤ کو، تو یکبونون سے آسان ہو گیا یکونو، جا سے فعل مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، فعل ناقص ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا اسم، اس کے یکونوں کے شروع میں ان حرف ناصب مضارع ہے، تو اس ان نے اس کے آخری حرف نون کی پیش ختم کر کے زبر دے دی، تو ان یکونا ہو گیا۔ لاس میں دے حرف جار تھا اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے دے کو لا بنا دیا، حرف جار ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، لا حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، ولدن اس میں نقرہ دو پیشوں سے فائدی حالت میں، یکونا پھر مضارع معروف فعل ناقص کا اسم، ولدن دو پیشوں سے فائدی حالت میں، یکونا پھر مضارع فعل ناقص کا اسم، جملہ بنے گا یکونا پھر مضارع معروف فعل ناقص اپنے اسم ولدن اور اپنے متعلق لہو جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ لاس میں دے حرف جار تھا اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے دے کو لا بنا دیا، حرف جار ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، لا حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، ما اس میں موصول ہے مذکر مؤنث سب کے لیے، فی حرف جار ہے السماوات الف لام سے اسم معرفہ آخر میں، اصل میں السماوات تو تھا، فی حرف جار کا مجرور ہوا تو پھر السماوات جار مجرور مرکب جاری، اور پھر ما اس میں موصول ہے مذکر مؤنث سب کے لیے، فی حرف جار ہے الارض الف لام سے اسم معرفہ الارض تھا، فی حرف جار کا مجرور ہوا تو پھر الارض جار مجرور مرکب جاری۔ اب جملہ بنے گا لہو جار مجرور مرکب جاری مبتدا، ما اس میں موصول خبر نمبر 1، فی السماوات جار مجرور مرکب جاری خبر نمبر 2، اس کے بعد ما اس میں موصول خبر نمبر 3، فی الارض جار مجرور مرکب جاری خبر نمبر 4، مبتدا اپنی چاروں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، اور پھر کفا پھر ماضی معروف ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، تین حرفوں کا ماضی معروف ہے کافا یا، کافا یا تھا تین حرفوں کا ماضی معروف اللہ تعالیٰ، کافا یا یکفی یو باب ضربا یضربو، کافا یا تھا اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے یا خالی کر کے فا کو ایک اور زبر دی، وہ دو زبروں سے کڑی زبر ہوگی تو کفا لفظ آسان ہو گیا، پھر ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، بے حرف جار ہے اللہ الہدان سے اسم معرف اللہ ہو تھا، بے حرف جار کا مجرور ہوا تو باللہ جار مجرور مرکب جاری، وکیلن اس میں نکرہ وکیلن تھا، یہ کفا فعل ماضی معروف کا مفعول بنا تو وکیلن سے وکیلن، جملہ بنے گا کفا فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق باللہ جار مجرور مرکب جاری اور اپنے مفعول وکیلن سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ صدق اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ حافظ جی۔